الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم و مکرم قابل قدر علماء اکرام حفاظ اعظام، اپنی بات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے سے پہلے بلا تکلف جو بات حقیقت ہے وہ عرض کرنی یہ ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ کسی کو نصیحت کی کوئی بات کر سکیں۔ عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے، علم کے لحاظ سے بھی کوئی قابل ذکر حیثیت نہیں ہے۔ تقویٰ طہارت میں آپ لوگوں میں ہم سے زیادہ تعلق مع اللہ والے موجود ہیں۔ کون کتنا بڑا مخلص ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، کون کس نیت سے حاضر ہے وہ بھی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ہمارے اپنے بڑوں کی موجودگی میں چھوٹوں کا زبان دراز ہو جانا یہ خود ایک محرومی کی بات ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انتظاماً جو بڑے ہیں انہیں بہر صورت بڑا مانو، حقیقتاً جو بڑے ہیں وہ اللہ جانتے ہیں۔ اللہ نے ایک نظام بنایا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھنا پڑا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھنا پڑا۔ جمعہ کی نماز ظہر کا وقت ختم ہونے کے قریب پڑھا رہا ہے پھر بھی پڑھنا پڑا۔ تو انتظاماً جو بڑے ہوتے ہیں وہ چاہے حجاج بن یوسف جیسے ہوں پھر بھی اختلاف کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہمارے جو انتظاماً بڑے ہیں وہ بہر صورت ہم میں نیکی میں بڑے ہیں، تقوی میں بڑے ہیں، تعلق مع اللہ میں بڑے ہیں۔ تو ہمارے لیے کیسے گنجائش ہوگی کہ ہم کسی سے اختلاف کریں یا اپنے بڑوں پر بڑا بننے کی کوشش کریں۔ اکابر نے لکھا ہے بڑوں کی موجودگی میں چھوٹے کا بڑا بننا یہ ایسی ہی بے ادبی ہے کہ بیٹا باپ کا بھی باپ بننے لگے۔ بیٹے کو بیٹا ہی رہنا چاہیے، باپ نہیں بننا چاہیے۔ باپ بنے تو اپنی اولاد کا بنے، باپ کا باپ نہ بنے۔ تو بڑوں کا بڑا بننے کی کوشش کرنا، انہیں منوانے کی کوشش کرنا، ان کی غلطیاں نکالنا، ان کے عیبوں کے پیچھے پڑنا۔ اللہ جب کسی بندے کی محرومی کا فیصلہ کرتے ہیں تو اپنے نیک بندوں کے عیب کے پیچھے لگا دیتے ہیں، اپنے نیک بندوں کے عیبوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں جب کسی کو ہلاک کرنا چاہتے ہوں یا برباد کرنا چاہتے ہوں۔ جو بات عرض کرنی ہے اس سے پہلے ہمیں اپنا جائزہ لینے کے لیے محاسبے کے طور پر دو چار باتیں بطور تمہید کے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے
حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے، سامعین سننے والے عام طور سے 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک طالب ہیں، دوسرے ناقد ہیں، تیسرے قانع ہیں۔ طالب صحیح طلب سے آیا ہے کہ میں تو نہیں جا سکا کسی صاحب نسبت کے پاس، صاحب علم کے پاس یا کسی بھی عالم دین کے پاس، اب آئے ہیں کوئی نہ کوئی انتظاماً ہی صحیح جو باتیں ہو سکتی ہیں میرے لیے مفید ہو جائیں، میرے لیے نافع ہو جائے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی عامی ساتھی کی بھی بات سن لیا کرتے تھے، شاید اس میں سے کوئی بات میرے عمل کے لیے مل جائے، اس میں سے کوئی بات میرے عمل کے لیے مل جائے۔ ایسی توجہ سے سنتے گویا کہ پہلی بار سن رہے ہوں۔ سننے والے کی تحقیر نہیں ہوتی، بے عزتی نہیں ہوتی۔ علم کے آداب میں یہ بھی لکھا ہے کہ سنی ہوئی بات کو بھی ایسے سننا گویا کہ پہلی بار سن رہا ہو، یہ دراصل علم کا ادب ہے۔ طلب والے کو اللہ محروم نہیں رکھتے ہیں، طلب والے کو مطلوب بہر صورت مل جاتا ہے۔ طلب والے کی بے چینی بڑھتی رہتی ہے، مجھے اور چاہیے، مجھے اور چاہیے۔ طلب والا کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ سچی طلب ہوتی ہے تو مطلوب کی قدر پیدا ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، پانی کی طلب پیدا ہوتی ہے، طلب کے بعد پانی ملتا ہے، پانی کی قدر ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، پانی کی طلب پیدا ہوتی ہے، پانی ملنے کے بعد پیاس بجھتی ہے تو اس پانی کی قدر پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ہی علم کی طلب ہو، فکر کی طلب ہو، تقوی کی طلب ہو، تو جب تقوی کا راستہ ملتا ہے تو متقیوں کی قدر پیدا ہوتی ہے، صالحین کی قدر پیدا ہوتی ہے۔ دوسری قسم ہے ناقد، آنے کے بعد سے لے کر جانے تک اسے غلطیاں ہی نظر آئیں گی۔ اعلان اتنے بجے کا ہوا تھا، اتنے بجے شروع ہوا، یہاں ہوتا بولے تھے وہاں ہوا، یہ آتے بولے تھے وہ آئے، ایسا اکرام کرنا تھا ویسا کرے، یہ بولنا تھا یہ نہیں بولے، وہ نہیں بولنا تھا یہ بول دیے۔ کوئی نہ کوئی اسے غلطی ہی نظر آتی ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ناقد ہمیشہ محروم رہتا ہے، ناقد ہمیشہ محروم رہتا ہے، چونکہ اسے استفادے کی نیت ہی نہیں رہتی ہے، مجھے کچھ سیکھنا ہے یہ نیت ہی نہیں ہوتی ہے۔ ناقد دراصل متکبر ہوتا ہے، وہ سامنے والے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں مربع بنے بغیر مربی بننے چلے، صالح بنے بغیر مصلح بننے چلے، خود تو نیک نہیں رہے دوسروں کو نیک بنانے چلے۔ خود کی تو تہجد نہیں ہو پائی، خود کی تو نظروں کی حفاظت نہیں ہو پائی، خود کی گھر والی کو شرعی پردہ سکھا نہیں پایا، خود بھی شرعی پردے کا اہتمام نہیں کر سکا، خود قرضوں کے بوجھ سے نکل نہیں سکا، خود اپنی زبان کو علمی اور صالح نیک زبان نہیں بنا سکا، اور ہنگامی طور پر کبھی جمع ہو گئے تو غلطیاں ہی غلطیاں نظر آ رہی ہیں۔ دراصل ہم سب ایک دوسرے کا آئینہ ہیں، مجھ میں وہی چیزیں نظر آئیں گی جو خود میں ہوتی ہیں۔ اچھائیاں دیکھ رہا ہے تو مطلب ہے کہ اس میں بھی اچھائی ہے، برائی تلاش کر رہا ہے تو خود میں برائی ہے۔ شہد کی مکھی تلاش کچھ اور کرتی ہے، ناپاک جانور تلاش کچھ اور کرتا ہے، تو ناقد ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ تیسرا ہوتا ہے قانع، قناعت کرنے والا، کیا بولتے بولیں تو سن لینا ہے، خاموش نکل جانا ہے، اپنے کو کچھ کرنا نہیں ہے،
بلاتے رہتے، جوڑ ہوتے رہتے، سناتے رہتے، سنتے رہنا، اپنا کام کرتے رہنا۔ اسے نہ عمل کا جذبہ ہے، نہ علم کا جذبہ ہے، نہ وہ کوئی برا چاہ رہا ہے۔ جہاں ہے وہاں ہوں، بس میں جہاں ہوں اچھا ہوں، بس میں ادھر ادھر کا سوچنا نہیں چاہ رہا، ادھر ادھر کا کرنا نہیں چاہ رہا۔ یہ ہوتا ہے قانع۔ مال کی قناعت پسندیدہ چیز ہے، علم اور تقوی کی قناعت یہ ناپسندیدہ اور کبر کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا، دو آدمی کبھی پیٹ نہیں بھرتا ان کا، ایک مال کا طالب، دوسرا علم کا طالب، یہ کبھی قناعت پسند نہیں ہو سکتے۔ تو ہماری اہل علم کی مجلس ہے، تو یہاں قناعت کی نیت سے آنا کہ ہم جیسے ویسے ہی رہیں گے، کچھ نہیں بدلیں گے، زمین ٹلت زماں ٹلت، گل محمد نمی ٹلت، مبنی آباشت کے برقرار، ایسی ہی سوچ کے ساتھ آنا، نہ ترقی نہ زوال، حسب حال بحال، جیسے ہی ویسے رہیں گے۔ 10 سال ہو گئے ویسے ہی ہیں، اپنے بعد کے بچے آگے بڑھ رہے ہیں، خود کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہے، اپنے بعد کے بچوں میں اخلاق پیدا ہو رہا ہے، خود بد اخلاق بنا ہوا ہے، اور سامنے والے کو بول رہا ہے ہمارے سامنے کا بچہ اڑنے چلا ہے، بھاگنے چلا ہے، دوڑ رہا ہے، کیا چاہ رہے ہیں؟ ابھی بھی نپل لے کے دودھ پیتا پھرے۔ ہم ترقی نہیں کر سکے ہیں تو کیا ہم اپنے بعد والوں کو بھی ترقی کرتا ہوا نہ دیکھیں؟ تو قانع بھی دراصل محروم ہوتا ہے، وہ کچھ سیکھنا نہیں چاہتا۔ اگر مادی لحاظ سے اس کی مثال دی جائے تو آپ جانتے ہوں گے کہ نوکیا کمپنی کا جو موبائل ہے، اب وہ دوسری کمپنی نے اسے خرید لیا، موٹرولا وغیرہ نے۔ تو جب وہ کمپنی بک رہی تھی تو جس محفل میں اس کمپنی کے سی او اور سارے لوگ جمع ہوئے، ڈیل ہو رہی تھی، تو سائن کرتے ہوئے اس کمپنی کے جو ہیڈ تھے وہ ساری بھری محفل میں رونے لگے۔ ان سے پوچھا کیوں، کمپنی بک جانے پہ رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، بکنے پہ نہیں رو رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ کمپٹیشن چل رہا تھا سامسنگ اور نوکیا کا، جو فیوچرز وہ دے رہا تھا نوکیا نہیں دے پا رہا تھا۔ تو پھر اس کمپنی کے جو ہیڈ تھے انہوں نے کہا دراصل تجارت کی دوڑ میں ہمیں حالات اور تقاضوں کے حساب سے جیسا سیکھنا چاہیے تھا، ہماری کمپنی نے ویسا نہیں سیکھ سکا، تو ہم تجارت کے میدان میں زندہ کیا رہتے، ہم مرنے کے بھی قابل نہیں رہے۔ تو تجارت کے میدان میں دوسری کمپنیاں ٹچ کا موبائل لا رہی ہیں، کیمرے کا میگا پکسل بڑھا رہی ہیں، فلاں کر رہی ہیں، ہم وہیں آہستہ آہستہ چل رہی ہیں۔ تو ایک وقت آیا کہ ہماری مانگ پھیکی پڑ گئی، کوئی خریدار نہیں رہا، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں رہا۔ آج نوبت یہ آئی کہ ہمیں مارکیٹ سے باہر نکلنا پڑا اپنی کمپنی بیچنے۔ اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم بھی ایک ریس میں ہیں، ہمارے بعد والے علماء، ہمارے بعد والے حفاظ فارغ ہو کے آ رہے ہیں، باطل ہم سے زیادہ تیز رفتار سے دوڑ رہا ہے، باطل طاقتوں کی محنت ہم سے زیادہ ہو رہی ہے، اور ہم زمانے اور حالات کے تقاضوں کے حساب سے جیسے سیکھنا تھا ویسے نہیں سیکھیں گے تو ایک دن آئے گا کہ پبلک بولے کہ ان کو ہٹاؤ دوسروں کو رکھو۔ تو وہ شرمندگی کا دن دیکھنے سے پہلے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ عوام کی ذلت برداشت کرنے سے پہلے علماء کی ماتحتی قبول کر لینا چاہیے۔ عوام کی طرف سے آنے والی ذلت کا دن دیکھنے سے پہلے علماء کی ماتحتی قبول کر لینا چاہیے۔ مطالعے پر قناعت کرنا، علم پر قناعت کرنا، تقوی پر قناعت کرنا، یہ قناعت نہیں ہے، یہ کبر ہے۔ نیکی میں قناعت نہیں ہوتی ہے، مال میں قناعت پسندیدہ چیز ہے۔ طلب اچھی ہو انسان کے اندر تو اسے سمجھانے کے لیے کوئی صاحب نسبت پیر صاحب ہونا ضروری نہیں ہے، چور صاحب سے بھی سیکھ لیتا ہے، پیر صاحب سے نہیں چور صاحب سے بھی سیکھ لیتا ہے۔ سب جانتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ
اپنے کتابوں کا بستہ لے کے جا رہے ہیں، چوروں نے جہاں دوسروں کو لوٹا، امام غزالی کے کتابوں کا تھیلا بھی لوٹ لیا۔ پکارنے لگے، ارے بھائی اس میں کوئی مال دولت نہیں ہے، خزانہ نہیں ہے، اس میں تو کتابیں ہیں، کاپیاں ہیں جو میں زندگی بھر محنت سے لکھا ہوں، وہ لوٹ کے لے جاؤ گے تو پھر میرا علم چلا جائے گا۔ چوروں کو رحم آیا، لا کے پورے کتابیں واپس کر دیے، اور کیا نصیحت کیا چور نے، یہ علم بھی کیا علم ہے جسے چوری کر لیا جائے، جسے چرا لیا جائے، یہ بھی علم ہے جس پہ تم رو رہے ہو۔ یہ بات امام غزالی کے دل پہ لگی، 6 سال جنگلوں میں بیٹھا، جتنا لکھا تھا پورا ازبر یاد کیا، اس کے بعد کتابیں پھینکی، اب جو ہے وہ سینے میں ہے، اب کوئی چرا نہیں سکتا۔ طلب تھی تو چور کی نصیحت بھی عمل کر گئی، طلب تھی تو چور کی نصیحت بھی عمل کر گئی، بے طلبی کے ساتھ پیر صاحب کی مجلس میں بھی بیٹھے گا، محروم ہی رہے گا۔ اس لیے طلب کے ساتھ رہنا چاہیے۔ دوسری بات جو عرض کرنی ہے، ہم مولوی برادری بھی دوست کا انتخاب صحیح نہیں کر رہی ہے۔ کیسے دوست ہونا چاہیے؟ جن سے جب بھی ملیں ذکر خیر کے بجائے ذکر غیر ہی ہوتا رہے، جب بھی ساتھ بیٹھیں ذکر خیر کے بجائے ذکر غیر اور ذکر شر ہی ہوتا رہے۔ آپس میں دو بیٹھیں گے، تیسرے کے ہی بارے میں بولیں گے۔ ہم دونوں اتنے پاک ہیں کہ دوسرے کی صفائی کرتے پھریں، دوسروں کا تذکرہ کرتے پھریں۔ میری دوستی کیسے صاحب علم سے ہے، میری دوستی کیسے صاحب تقویٰ سے ہے، میری دوستی میرے اساتذہ سے کتنی ہے، میرے مشائخ سے کتنی ہے، اکابرین سے کتنی ہے۔ جاہلوں کو، عوام کو بولتے ہیں، نوجوانوں کو کہ بھئی اچھے دوست بناؤ، برے دوستوں کی صحبت تمہیں برباد کر دے گی۔ تو ہم اہل علم کی دوستی کیسی ہے؟ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں کی دوستی کتنی نمائندہ ہے، کتنے بڑے بڑے کارنامے کر گئے۔ تاریخ میں ایک عجیب دوست کا واقعہ لکھا ہے۔ حیدرآباد میں ایک درگاہ ہے یوسفین نام سے، آپ میں جو آئے ہیں وہ جانتے ہیں، نامپلی اسٹیشن کے پاس یوسفین درگاہ ہے۔ یہ جو یوسفین ہیں، ایک صاحب ہیں یوسف مصر کے رہنے والے، دوسرے صاحب ہیں یوسف شریف شامی کنعان کے رہنے والے۔ دونوں حج کے غرض سے نکلے، یہ کنعان ملک شام سے نکلے، یہ مصر سے حج کرنے کے لیے نکلے۔ عرفات کے میدان میں ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی، ایسی دونوں میں مناسبت رہی کہ وہ دوستی بھائی چارگی میں بدل گئی، مواخات میں بدل گئی، دو جسم ایک جان کہلانے لگے، جو وہ پہنتے یہ بھی وہی پہنتے، جو وہ مزاج ان کا بھی وہی مزاج، جو وہ سوچتے یہ بھی وہی سوچتے۔ دونوں اسی زمانے میں شاہ جہاں پور کے ایک بزرگ گزرے ہیں، شاہ کلیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بیعت ہوئے، دونوں ایک کے مرید بنے۔ وہاں سے مصر سے ملک شام سے دونوں سفر کر کے ہندوستان پہنچے، آگرہ آئے، وہاں سے ہوتے ہوئے دکن پہنچے۔ دکن میں جہاں فی الوقت ان کی مزار ہے، وہاں ایک خیمہ لگا کر اللہ اللہ کرتے وہیں زندگی گزارنے لگے۔ گزارے کی خاطر چند دن ملازمت بھی کی، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، جب افغانستان اور سمرقند وغیرہ فتح کرتے ہوئے وہ ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے آئے، ادھر سے ہوتے ہوئے قلعہ گولکنڈہ کو فتح کرنے کے لیے 8 مہینے محاصرہ رہا قلعے کا، قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، پریشان ہے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بڑے بزرگ ہیں۔ تو ایک دن
حیدرآباد کی مشہور ندی ہے موسیٰ ندی کے نام سے، تیز بارش اور طوفان کی وجہ سے وہ ندی بھر گئی، سیلاب آ گیا، فوجیوں کے خیمے اکھڑنے لگے، چراغ گل ہو گئے۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں اپنی فوج کی سیر کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کیا حال ہے، رات میں نکلے، سارے فوجیوں کے خیمے اکھڑ چکے ہیں، ہوا بہت تیز چل رہی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، بارش تیز برس رہی ہے۔ اب یہ جب دیکھتے ہوئے آئے تو دیکھا نامپلی کے پاس یہ دو بزرگ جہاں خیمہ لگا کر بیٹھے ہیں، خیمے کو ہوا حرکت بھی نہیں کر رہی ہے، چراغ بھی نہیں گل ہو رہا ہے، یہ آرام سے اندر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت میں ایسا محسوس ہو رہا کہ آس پاس نہ بارش ہے، نہ ہوا ہے، نہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، جبکہ پوری فوج پریشان ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اندر خیمے میں داخل ہوئے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے، یہ تلاوت سے متوجہ پوچھا کیا بھائی کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ اورنگزیب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ جیسے نیک لوگ ہمارے لشکر میں ہیں اور 8 مہینے سے خلاف فتح نہیں ہو رہا ہے، آپ کچھ کیجئے، اسلامی لشکر ہے اور ہم کفر کو فتح کرنے چلے ہیں، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ تو ان دونوں بزرگوں نے ٹرخانا چاہا کہ نہیں ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں کچھ نہیں آتا۔ انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ کچھ بھی نہ ہو، سب فوج کے خیمے اکھڑ گئے، آپ کا خیمہ باقی ہے، سارے چراغ گل ہو گئے، آپ کا چراغ جل رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی صاحب کرامت جانتے تھے اہل اللہ کون ہے، ریاکار کون ہے، کس کے ساتھ دوستی اور کس سے امیدیں لگانا چاہیے۔ بار بار کے اصرار کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے ٹھیکری لاؤ ہم لکھ دیتے ہیں، تو ٹھیکری لائے، اس پر کچھ لکھ دیا، لکھ کر کہا یہ لے جا کر حیدرآباد میں ایک مزار اور درگاہ ہے لنگر ہاؤس کے نام سے، تو کہا وہاں لنگر ہاؤس کے سامنے ایک صاحب جوتے چپل سیدھے بیٹھے ہوں گے، ان کو لے جا کے دے دو۔ تو لے جا کے ان کو ٹھیکری دی، انہوں نے ٹھیکری دے کے ناراضگی سے کہا لے جاؤ اس کو واپس، وہ پھر واپس لے کے آئے، کہا کہ وہ نہیں لے رہے ہیں، کہا پھر لاؤ ہم لکھ کے دیتے ہیں، پھر لکھ کے دیا، پھر لے جا کے وہ صاحب کو دیے۔ اب لنگر ہاؤس کے پاس جو بیٹھے ہیں وہ چپل سی رہے ہیں، ان کو لے جا کے دے رہے ہیں خلاف فتح کرنے کے لیے، پوری فوج فتح نہیں کر پا رہی 8 مہینے سے۔ دوبارہ جب لے جا کے دیا گیا تو دیکھ کے بہت ہی ناراضگی کے ساتھ اپنا بستہ تھیلا جو کچھ بھی تھا اٹھا لیا اور کہنے لگے اب بول دو جا کے کہ جو یہاں بیٹھا تھا وہ چلا گیا ہے، جو یہاں بیٹھا تھا وہ چلا گیا ہے، بول دو 50 سال سے بیٹھا ہوا تھا یہاں پر، ان کے کہنے پہ اٹھ کے جا رہا ہوں۔ چلے گئے، اب فجر کی نماز کا وقت تھا، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ آئے، وہ ٹھیکری واپس کی، کہا ٹھیک ہے آج شام تک خلاف فتح ہو جائے گا۔ پھر فرمانے لگے وہ جو بیٹھے تھے وہ چپل سینے والے نہیں تھے، وہ اس وقت کے قطب عالم تھے، ان کی وجہ سے خلاف فتح نہیں ہو رہا تھا، وہ 50 سال سے اس کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، اس کی حفاظت کیے ہوئے تھے، آج اٹھ کے چلے گئے ہیں شام تک خلاف فتح ہو جائے گا۔ یہ دو بزرگ الگ الگ ملک کے رہنے والے لیکن موت تک ساتھ ایسی زندگی گزاری کہ ایک وقت آیا کہ یوسف نام کے جو بزرگ تھے بیمار ہو گئے، تیز بخار آیا، اسی میں انتقال ہو گئے۔ دوسرے جو شریف کنعانی صاحب جو تھے وہ باہر گئے تھے، واپس آ کے دیکھا تو دوست انتقال ہو چکا ہے، کہنے لگے یہ تو وعدہ رفاقت کے خلاف ہے، ایک ساتھ جینے ایک ساتھ مرنے کا وعدہ کیے تھے، مجھے چھوڑ کے کیسے مر سکتے ہو؟ یہ کہا وضو بنائے اور بازو جہاں ان کی جنازہ رکھا ہوا تھا وہاں جا کر سفید کپڑا اوڑھ کر سوئے اور لا الہ الا اللہ پڑھے، انتقال ہو گئے۔ آج بھی ان بزرگوں کے نام سے حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، جن کی تربیت کے نتیجے ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآبادی جیسا شخص پیدا ہوا جو لندن، امریکہ اور یورپ کی دنیا میں ایسی دینی خدمت کیا
کہ 40 سال کے آس پاس کے عرصے میں ان کے ہاتھ پر اوسطاً روزانہ 2 لوگ کلمہ پڑھتے تھے۔ 40 سال سے اوسطاً روزانہ 2 لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہوں، کتنے ہزار لوگوں کا کتنے لاکھ لوگ کلمہ پڑھے ہوں۔ حضرت مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ان بزرگوں کے بارے میں، دنیا کے 2 بھائی، دین کے 2 بھائی، دوستیاں ایسی کہ جس سے زندگیاں بدل جائیں، دوستیاں ایسی کہ پورے ملک میں انقلاب آ جائے، پورے شہر میں تبدیلی آ جائے۔ ہمیشہ غیبتیں کرنے والے دوست، حسد کرنے والے دوست، غلطیاں نکالنے والے دوست، کبھی اچھائی دوست کی زبان سے سنا ہی نہیں ہوں، کبھی اچھا دوست اپنانے کی دعا مانگا ہی نہیں ہوں۔ تابعین مانگا کرتے تھے، اللہ مجھے اچھا دوست نصیب فرما، حضرت ابو ہریرہ نصیب ہو گئے۔ تابعین مانگا کرتے تھے، اللہ مجھے اچھا دوست نصیب فرما۔ ہم مولویوں کو ضرورت ہی نہیں اچھے دوست کی، اچھے عالم کی، اچھے مشیر کی، اچھے شیخ کی، کہ جن سے ہماری تربیت کا تعلق وابستہ رہے۔ اس وقت ہمارے زمانے میں اگر سب سے اچھا دوست اگر ہے تو وہ فون ہے۔ گر گیا تو بھی دل ٹوٹ جاتا ہے، چارجنگ کم ہو گئی تو بے چینی بڑھ جاتی ہے، ریچارج ختم ہو گیا تو صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں، ریچارج کرانے پیسے نہ ہو تو کمیٹی پہ درود پڑھتے ہیں، تنخواہ کی کمی کی شکایت کرتے ہیں، دھکا لگنے نہیں دیتے، پوچھ پرانا ہو گیا تو نیا بدل دیتے ہیں، اور اوپر کا گلاس پرانا ہو گیا نیا بدل دیتے ہیں، کچھ اور خراب ہو گیا تو دوست ہی بدل دیتے ہیں، اس سے بھاری دوست خریدیں گے، 25,000 کا، 40,000 کا، 60,000 کا، اور گھنٹوں 6 گھنٹے بیٹھ کر نامناسب تصویریں دیکھتے رہیں، نامناسب ویڈیوز دیکھتے رہیں گے، غیر ضروری سے آگے معصیت والے کام بھی کرتے رہیں گے۔ کیا نورانیت چہرے پہ آئے گی، کیا دیدار رسول اللہ کا ہوگا، کیا تقویٰ تعلق مع اللہ کے نبی سے پیدا ہوگا۔ کتنے ہم میں سے وہ ہوں گے جنہیں سوتے وقت سونے کی دعا بھی نصیب نہیں ہوگی، اٹھنے کے بعد اٹھنے کی دعا بھی نصیب نہیں ہوگی۔ کتنے وہ بھی ہوں گے جنہیں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے امامت کے باوجود بھی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھ کے آنا کتنے عرصہ ہو چکا ہوگا۔ سنن ادعیہ سے محرومی دراصل عشق کی کمی ہے۔ رسول اللہ سے سچی محبت ہوتی تو نبی کی دعاؤں سے محرومی کیسے ہوتی؟ سنت عشق ہوتا تو پھر سنتوں سے عشق ہوتا تو پھر دعاؤں سے محرومی کیسے ہوتی؟ یہ تو ذاتی دعائیں بھی نہیں ہیں، معصورہ دعائیں ہیں، منقول دعائیں ہیں۔ مادیت کی فکر سے زیادہ آدمی کو روحانیت کی فکر ہونی چاہیے۔ جسم تو ویسے بھی گل سڑنے والا ہے، ایک دن نہ دھو تو دوسرے دن پسینے کی بو آنے والی ہے۔ روح کی پاکیزگی دراصل پاکیزگی ہے، فکر کی پاکیزگی اصل پاکیزگی ہے۔ دولت نہ ہونے کی فکر ہے، ہمت نہ ہونے کا غم نہیں ہے، میں کام نہیں کر پا رہا ہوں۔ حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں فنڈنگ اصل نہیں ہے، فیلنگ اصل ہے۔ فنڈنگ اصل نہیں ہے، فیلنگ اصل ہے۔ احساس اور جذبات ہی مر گئے۔ مجھے قوم کے لیے جینا ہے، مجھے مذہب کے لیے جینا ہے، مجھے مسلک کے لیے جینا ہے، مجھے دین کی خاطر جینا ہے۔ میں چاول کے دانوں کے لیے، کپڑوں کے چھیدڑوں کے لیے، گارے مٹی کے لیے تھوڑی جی رہا ہوں۔ وہ بزرگان دین کیسے تھے؟ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بیگم 1 ہو گئی، 2 ہو گئے، کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، آنے والے مہمانوں کی کثرت زیادہ ہے، مہمانوں کو کھلانے کے لیے رقم کی ضرورتیں پڑ رہی ہیں، تو لکھنا پڑ رہا ہے کہ بھئی جو مہمان آ رہا ہے 1 وقت کے کھانے کا نظم ہوگا، باقی خود کر لے۔ تھانہ بھون آج بھی گاؤں دیہات ہے، ہوٹل ملنا مشکل ہے، تو باہر سے کیسے کر لے گا؟ ہمیں نہیں پتا، آپ طلب سے آ رہے ہیں تو آپ اپنا کھانے کا نظم کر لو۔ اس کے باوجود بھی ہزاروں کی تعداد میں آتے تھے لوگ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس زمانے میں آج سے 100 سال پہلے 1000 کے آس پاس خلفاء کی تعداد ہے۔
تو اب مریدین کی تعداد کا عالم کیا ہوگا؟ کرائے کے گھر میں آنے والے مہمانوں کی خدمت، مریدوں کی تربیت، اور پھر اپنے تصنیف تالیف کا کام، تدریس کا کام. گھر والی نے کہا کہ ذاتی مکان خرید لو، سکون رہے گا کرائے کے بجائے. 10 بار بولنے پر بھی ذاتی مکان کی فکر نہیں ہوئی، چھوڑ کے جانا ہی ہے. تو گھر والی کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھنا پڑا کہ آپ کے مرید کو سمجھائیے ذاتی مکان کی اہمیت کتنی ہے. ادھر سے شیخ نے تم توجہ دلائی کہ ذاتی مکان کی فکر کرو، تب جا کے توجہ ہو رہی ہے. مشائخ کے بولنے پہ توجہ ہو رہی ہے. اب تو امامت، تدریس، خطابت، عملیات، فلاں فلاں ساری چیزوں کا مقصد ہے پہلے ذاتی مکان بن جائے، اس کے بعد دیکھیں کہ جو ہونا ہے. 2 مرتبہ ممبر آف پارلیمنٹ رہنے والے حضرت مولانا حفظ الرحمان سہواری رحمۃ اللہ علیہ قصص القرآن کے مصنف دنیا سے جب گئے، کرائے کے مکان سے جنازہ اٹھا. پارلیمنٹ آف ممبر ہے، ہم سے بہتر کام کر گئے، سیاست کا بھی دین کا بھی ہم سے بہتر کام کر گئے. تو جب مقاصد بدل جاتے ہیں، ضروریات مقصد کا درجہ لے لیتی ہیں اور مقصد مقصد نہیں رہتا ہے، تو پھر وہ قوم کے حق میں نافع نہیں رہتے ہیں. قوم جو عزت احترام انہیں دینا چاہیے، پھر وہ عزت و احترام نصیب نہیں ہوتا. ایک اہم بات یہ بھی ہے اس سلسلے میں، موجودہ دور کے فتنوں کا تعاقب کرنے کی بنیادی ذمہ داری اہل علم کی ہے. جہاں بھی جاتے ہیں، آپ بھی ہوں یا ہم بھی ہوں، یہی شکایتیں سنتے رہتے ہیں کہ فلاں باطل فرقہ پھیل رہا ہے، انجینئر کا فتنہ پھیل رہا ہے، مرزا کا فتنہ پھیل رہا ہے، قادیانیت پھیل رہی ہے، شکیلیت پھیل رہی ہے، فیاضیت پھیل رہی ہے، نوجوان آوارہ ہو رہے ہیں. یہی سنتے جاتے رہتے ہیں. یعنی شکایتوں کی ایک لمبی فہرست ہر مولوی کے جیب میں ہے. جب ان سے پوچھا جائے شکایتوں کی کڑیا بازو رکھ کے اپنی محنتوں کی فہرست تھوڑا بتائیے، 2-3 سے آگے نہیں بڑھ سکے گا. امامت ہے، مکتب ہے، بس اپنی تجارت ہے. امامت ہے، مکتب ہے، پھر وہ عملیات ہے. امامت ہے، مکتب ہے، وہ فلاں کام ہے. 2-3 سے آگے نہیں بڑھ پائے گا. اور شکایتوں کی فہرست 40 کی تعداد تک ہے. مطلب باطل کے تذکرے اچھے چل رہے ہیں، اپنی محنتوں پر جو غور و فکر کرنا ہے وہ کسی درجے میں نہیں ہے. ادھر ادھر کی بات نہ کر، اتنا بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال. وہ اپنی محنت کر رہا ہے، ہم اپنی محنت کا جائزہ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں جب حضرت کی کچھ کتابیں پرنٹ ہوئی تو گجرات سے طبع کرنے والوں نے رائلٹی کی رقم دینے کے لیے پہنچے کہ آپ کی کتابیں ہیں، ہر بار جب بھی طبع ہوں گی تو اتنی قیمت آپ کو ہم ادا کر دیں گے. تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، زندگی بھر حدیث پڑھا کر کھاتے رہا، کوئی ایک کام تو ایسا چھوڑ دو جو آخرت کے لیے رہ جائے. زندگی بھر حدیث پڑھا کر کھاتے رہا، کوئی ایک کام تو ایسا چھوڑ دو جو آخرت کے لیے رہ جائے. اپنی کتابوں کی رائلٹی قبول نہیں کی، نہیں چاہیے پیسہ، اشاعت دین کے لیے استعمال ہو. بتانا کیا ہے، کوئی خدمت تو ایسی ہو جس کا کوئی بدل اور معاوضہ نہ رہے، جس کے بدلے میں کوئی قیمت نہ رہے. وہ للہ کر رہا ہوں، وہ میں اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہوں، معاوضہ اس کا بھی مل سکتا ہے. گزارا مشکل ہو تو لینا بھی چاہیے، لیکن خود سے یہ فکر ہو کہ کچھ ایسا بھی ہو کہ جو کام صرف اللہ کی مرضی اور اس کی خوشی کی خاطر ہو. ہمیں کمزوری یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی موجودہ حالت کو دیکھتے ہیں، ان کی ابتدائی زندگی نہیں دیکھتے. ان کے استقبال کے زمانے کو دیکھتے ہیں، استدبار کے زمانے کو نہیں دیکھتے.
جیسے حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہیں پٹا پتری وغیرہ جب آئے تھے جماعت لے کے، حضرت نے ایک موقع پہ سنایا تھا کہ ہمارے ہی مسلمان بھائی پتھر لے کے پوری جماعت کا پیچھے سے بھگا بھگا کے مارتے رہے، چوٹ کھا کے چلتے پیدل ادھر ادھر جان بچاتے رہے، ایسی پیدل چل کے محنتیں کی، 30 سال لگے بدلنے کے لیے علاقے کو، 30 سال لگے علاقے کو بدلنے کے لیے۔ اور جب آخری دور آیا، کاروں میں آ رہے ہیں، مسافر کے لیے لائن لگی ہے، ہدیے تحفے آ رہے ہیں، اب نو فارغ مولوی دیکھ رہا مزے کی زندگی ہے، تم بھی پتھر کھاؤ مزے کی زندگی ملے، پتھر تو کھانا نہیں ہے، صرف ٹکڑے ہی کھانا ہے۔ تو استقبال کی زندگی دیکھا نہیں، استقبال کی زندگی پہ حسد کر رہا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے انتقال فرما گئے تو بچے چھوٹے تھے اور ذاتی مکان نہیں تھا، ذاتی مکان کی تعمیر کے لیے چندہ کیا جانے لگا کہ بھئی علامہ انور شاہ کشمیری کے اتنے شاگرد ہیں، تھوڑا چندہ دے دیں حضرت کا ذاتی مکان بن جائے۔ تو جب یہ خبر حضرت کے تربیت یافتہ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی، علامہ اقبال دہریے ہو چکے تھے، علامہ انور شاہ کشمیری سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے پورا سمجھایا، تربیت ہوئی، قادیانیت کی طرف غالباً مائل ہو چکے تھے۔ تو اس موقع پر حضرت کی باتوں سے بہت فائدہ ہوا تو واپس پھر اہل سنت والجماعت کے مسلک پہ آئے۔ تو جب یہ خبر پہنچی کہ علامہ کے گھر کے لیے چندہ وصول کیا جا رہا ہے تو حضرت نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں علامہ کشمیری کی روح اپنے قبر میں تڑپ رہی ہے، وہ اگر زندہ رہتے تو کبھی اس کو گوارا نہیں کرتے کہ میرے نام پہ کچھ پیسے مانگے جائیں، وہ تو استغنا کے ساتھ جینے والی شخصیت تھی، آج ان کے جانے کے بعد ان کی روح کو تڑپا رہے ہو تم لوگ۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کر کے فرمایا ندوۃ العلماء کے لیٹر پیڈ پہ آپ ہمیں کچھ لکھ کے دے دیں، میں حکومت میں اس وقت چونکہ وہ تعلیمی صدر ہوں، پہلے تعلیم یافتہ صدر بنے تھے نا کسی چیز کے، وہ ایجوکیشن منسٹر، تو میں اس کو بھی ایجوکیشن کا حصہ بنا کر حکومت میں داخل کرا دیتا ہوں، سالانہ معاوضہ حکومت سے اس کو ملتا رہے گا۔ تو کتنی آسان بات ہے، ہمارا ہی آدمی ہے، سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، اگر میں یہ کر دیا تو میرے مرنے کے بعد جہاں پر ہمارے طلباء اور فارغین ندوۃ العلماء کے بانی مولانا محمد علی مونگیری کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آئیں گے، وہیں میری قبر پر لعنت بھیج کے جائیں گے، وہیں میری قبر پر لعنت بھیج کے جائیں گے۔ اچھے خاصے مدرسے کو حکومت کے حوالے کر دیا، نہیں چاہیے حکومت کا تعاون، جو ہے ہم اپنی عوام سے لے کے کریں گے، انکار کر دیا۔ اور آج اوقاف کے تھوڑے سے تنخواہ کی خاطر جھگڑے چلتے ہیں ہمارے، تھوڑی سی معمولی حیثیت کی خاطر امامت چھوڑ کے نکل جاتے ہیں، در پہ آئے ہوئے کو ٹھکرا دیا، لات مار دیا کہ نہیں چاہیے۔ کتنا بڑا فرق ہے استغنا کا۔ حضرت مولانا ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کو 2 مرتبہ شاہ فیصل ایوارڈ دیا گیا۔ پہلی مرتبہ جب شاہ فیصل ایوارڈ ملا تو آدھا پیسہ تو وہی مدرسہ سہولتیہ اور تحفیظ القرآن وغیرہ کو دے دیا اور آدھا افغان کے مجاہدین کو پہنچا دیا۔ دوسری مرتبہ بھی جب یہی بلاوا آیا کہ آپ کو شاہ فیصل کا ایوارڈ دینے کے لیے بلایا جا رہا ہے تو از راہ استغنا فرمایا اب بھائی مجھے اب ضرورت نہیں، اس کی کسی اور کو دینے کے لیے کہہ دو۔ کیسی زندگی گزاری، یورپ کے ماحول میں رہتے ہوئے
پوری زندگی وہاں کا گوشت کبھی استعمال نہیں کیا. جب بھی بیمار پڑتے تو اپنے خادم کو یہی تاکید رہتی کسی لیڈی ڈاکٹر سے علاج نہیں کرانا. لکھا حتیٰ کہ بے ہوشی طاری ہونے کو ہوتی، لیڈی ڈاکٹر نے ہاتھ لگانا چاہا تو اپنا ہاتھ ہٹا لیا. اتنی حیا کے ساتھ زندگی گزاری. تو روزانہ 2 لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، 40 سال تک کر رہے ہیں، ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے. اور میرا حال یہ ہے کہ میں پڑھ کے 20 سال ہو گیا، 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، میری بہن میں شرعی پردہ پیدا نہیں ہوا، میری والدہ شرعی پردہ نہیں کر رہی ہے، میری خالہ پھوپھی شرعی پردہ نہیں کر رہی ہے، خاندان کی تربیت کا سوچا ہی نہیں ہوں میں. تو قوم کی تربیت کیا ہوتی، محلے کی تربیت کیا ہوتی، پورے شہر کی تربیت کیا ہوتی. ہم پڑھتے وقت ہماری خالہ پھوپھی چاچا فلاں، ہم نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا ہوگا، بچہ حافظ بن رہا ہے، بچہ حافظ بن رہا ہے، ہدیے دیتے، تحفے دیتے، بولتے تھے کہ میں مر گئی تو میرا جنازہ تو ہی پڑھانا، میں مر گئی تو میرا سارا آخر کا تو ہی کرنا، ہمیں جنت میں لے جانا، سفارش کرنا. بوڑھی عورتیں یہ کہا کرتی تھیں. اتنی امیدیں وابستہ تھی بچہ حافظ عالم بننے کی. جب خبریں سنتی تھی، پڑھ کے آیا، عالم بن گیا، مفتی صاحب بن گئے. اب اس خالہ پھوپھی کو پردہ نہیں سکھا رہا ہے، قرآن نہیں سکھا رہا ہے، خاندان کا اجتماع نہیں ہو پا رہا ہے. جب بھی اجتماع ہوتا ہے محلے میں فلاں میں مستورات کو جوڑا جا رہا ہے، مولوی صاحب کو اس بات کا احساس نہیں ہے میری گھر والی گئی کہ نہیں گئی، میری بہن گئی کہ نہیں گئی، میری والدہ گئی کہ نہیں گئی. سنتے رہتے ہیں حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، 11 بچے تقریباً 11 یا 9 بچے، تو ان سب کے آنے والی بہوؤں کو حافظ قرآن حضرت بنا رہے ہیں، پوتوں کو حافظ قرآن حضرت بنا رہے ہیں. اپنی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت پر میں بحیثیت وارث نبی کتنا عمل کیا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت پر بحیثیت وارث نبی میں کتنا عمل کر پایا. ہم آزاد تو نہیں ہو گئے. جب تک یہ بات ہے کہ مجھے کوئی میری غلطی پر تنبیہ کرنے والا ہے تو میں بہت خیر پر ہوں. وہ دن میری ہلاکت کا ہے جس دن میرے بڑے مجھے نصیحت کرتے ہوئے گھبرائیں، بولوں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ میری ہلاکت کا دن ہے. کیا مجھے کوئی خیر، میرا نصیحت بولتے ہی خیر خواہی کو، اب میرا کوئی خیر خواہ رہا ہی نہیں ہے، کوئی مجھے بولنے والا رہا ہی نہیں ہے. وہ میری زندگی کی ہلاکت کا دن ہے. تو خاندانی اجتماع کی فکر، خاندان کی تربیت کی فکر، خاندان میں شرعی پردے کی فکر. مولوی سے شکایت آئے بے پردگی کی، مولوی سے شکایت آئے قرضوں میں ڈوب جانے کی، معاملات کی خرابی کی، زبان کی خرابی کی، تو کس کے اندر پورا دین تلاش کریں گے ہم بھی؟ اگر کوئی مجھ سے ہی آ کر پوچھ لے کہ جو قرآن، جو بخاری، جو صحاح، جو فقہ آپ بولتے ہیں وہ پورا آپ کے اندر ہے، شرمندہ ہوں میں، نہیں ہے میرے اندر. پتہ چلا مسلمانوں میں سے کوئی زندہ مسلمان نہیں ہے جسے بطور نمونہ کے پیش کیا جا سکے. جو کچھ بھی اسلام ہے وہ کتابوں میں ہے. اسلام وہ ریئل زندگی میں ہو، کوئی ایسا ایک بندہ دکھا دو، اس کی تجارت بھی اسلامی، اس کی معاشرت بھی اسلامی، اس کے اخلاق بھی اسلامی، اس کا رہن سہن بھی اسلامی. اگر ہم بول سکیں کہ بھئی زندہ اسلام کو دیکھنا چاہتے تو ان کو دیکھ لو، میں 100% نہ صحیح 50% ہو جاتا، 70% ہو جاتا، 40% ہو جاتا. مجھ میں اسلام دکھنے کے بجائے مجھ میں یہودیت دکھ رہی ہو، مجھ میں اسلام دکھنے کے بجائے مجھ میں غیر اسلامی رویے دکھ رہے ہوں، تو لوگ کس کو مقتدا بنا پائیں گے؟ یہ بھی ضرورت کی بات ہے. بزرگوں کی نصیحت ہمارے لیے بہت نافع ہوتی ہے. بڑوں کی باتیں اسی لیے سنائی جاتی ہیں تاکہ ان کی نصیحتوں میں اخلاص ہوتا ہے، ان کی نصیحتوں سے زندگیاں بدلتی ہیں. حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم کے ایک استاذ انتقال کر گئے، حضرت شاہ معظم شہید رحمۃ اللہ علیہ.
بڑے نیک بزرگ تھے، مدرسے میں پڑھاتے تھے فیض العلوم میں، اتنی پابندی رہتی تھی، رمضان کی بقرعید کی چھٹیاں مل جائیں تو بھی سائیکل لے کر مدرسے کے گیٹ تک آتے، تھوڑی دیر رکتے، پھر گھر چلے جاتے، پابندی میں خلل نہ ہو۔ پابندی کس چیز کی؟ چل رہا ہو تو پابندی، چھٹیاں ہیں اب کیا پابندی؟ نہیں، عادت پڑ چکی ہے مدرسہ آنے کی، نہیں آؤں گا تو بے چینی ہوتی ہے، چھٹیوں میں بھی آتے، تھوڑی دیر مدرسے کے گیٹ پہ کھڑتے، پھر واپس چلے جاتے۔ اب حال یہ ہے کہ بھئی مول صاحب کو تھم لگانا پڑے، دستخط کرنا پڑے، اس میں بھی ٹائمنگ آگے پیچھے، چھٹیاں نہ ملنے پر شکایتیں، اور یہاں پر ہاتھ، کل دوپہر میں ہاتھ ٹوٹ گیا، آج صبح میں استاذ کلاس میں ہے، بچے سمجھ رہے نہیں آئیں گے، لیکن صبح کمبل اوڑھ کے آ گئے کلاس میں۔ آپ میں سے بھی پاس پڑے ہوں گے، مفتاح علوم میں حضرت مفتی انصر علی حضرت جب کا واقعہ مشہور ہے، کل ہاتھ ٹوٹا، آج کلاس میں موجود ہیں۔ زندہ مثالیں موجود ہیں پابندی کی، درسگاہ کی۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ پوری زندگی کبھی کسی نے ان کو اذان کے بعد مسجد میں آتے ہوئے نہیں دیکھا، اذان سے پہلے مسجد میں رہتے، اذان کے بعد مسجد میں آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس قدر پابندی تھی نماز کی، اوقات دیکھ کر نماز میں آتے تھے، اذان سن کر نہیں آتے تھے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ وضو کے خطرے مسلح پہ ٹپک رہے ہیں، شکایت ہو 2 منٹ انتظار نہیں ہو سکتا۔ ان کے آنے کو دیکھ کر بعض حضرات نے لکھا، جس انداز سے مسجد میں داخل ہوتے، وہ ایک نوکر، ایک غلام، ایک چپراسی کسی بڑے بادشاہ کے محل میں آتا ہے، اس متواضعانہ انداز سے داخل ہوتے، ان کے مسجد میں آنے کو دیکھ کر احساس ہوتا کہ واقعتاً دربار الہی کی حاضری ہے، دربار الہی کی حاضری ہے۔ اور ہم میں تو دیکھیں کتنی مسجدیں ہوں گی، نوجوان کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے، باتیں کرتے داخل ہوتے ہوئے، فون دیکھتے داخل ہوتے ہوئے، لگتا ہی نہیں کہ اللہ کے دربار میں آ رہا ہے، کوئی ادب احترام ہے۔ بابری مسجد کا مسئلہ تھا، دنگے فسادات، کرفیو چل رہا تھا، اور حضرت کا معمول ہے کہ بھئی ہر بارش ہو، گرمی ہو، کرفیو ہو، جو ہو، مدرسہ آنا پھر گھر جانا۔ تو کرفیو کے زمانے میں بھی سائیکل لے کے مدرسہ نکل گئے، منع کیا لوگوں نے کہ مت نکلیے، تو 2 ظالموں نے پیچھے سے آ کر برچھا مارا اور حضرت کے پیٹھ میں برچھا گھونپا، سائیکل سے نیچے گرے، اور نیچے گرتے ہی اٹھ کے کھڑے ہو کر نماز کے لیے رکعت باندھ لی۔ تمنا تھی کہ نماز کی حالت میں مروں، قیام ہوا، رکوع ہوا، سجدے کی حالت میں انتقال ہو گیا۔ بقرعید کے بعد کچھ مشوروں کے لیے حضرت مولانا عبدالقبیر صاحب دامت برکاتہم سے بیٹھک ہوئی، تو حضرت نے اس موقع پہ سنایا کہ میرے استاد حضرت شاہ معظم شہید رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت تھی کہ جس مسجد میں میں ابھی خطابت کر رہا ہوں، حضرت فرمائے لگے 45 سال سے کر رہا ہوں، 45 سال سے خطابت کر رہا ہوں، اور عجیب بات معلوم، 45 سال سے لے کر آج تک مسجد کی کمیٹی نے 1 روپیہ ہدیہ نہیں دیا، اور جو صاحب قول ہیں وہ باحیات ہیں۔ کبھی جمعہ پڑھانے کے لیے فلیٹ سے آنا پڑتا تھا ہمیں کہ پابندی نہ چھوٹے، فلیٹ کا خرچہ زیادہ ہے، لیکن کبھی خیال نہیں آتا کہ پوچھیں کہ بھئی ہم آپ کا کچھ معاوضہ طے کریں، اور ستانا، پریشان کرنا، مدرسے کو نکالنے کی کوششیں کرنا۔ تو ایک دن میں نے حضرت سے پوچھا، حضرت بہت ستا رہے ہیں لوگ، تو خیال ہوا کہ مسجد چھوڑ دو، تو حضرت شاہ معظم شہید رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت فرمائی، مسجد والے دھکا دے کر جب تک باہر نہ نکالیں اس وقت تک نہیں نکلنا، گریبان پکڑ کے باہر نہ نکالیں اس وقت تک نہ نکلنا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ صحیح آدمی اگر مصلی چھوڑ دیا تو غلط آدمی مصلی پکڑے گا،
قوم گمراہ ہو جائے گی۔ تم قوم کی مشقتیں برداشت کر لو، ستانے والے 2-4 ہوں گے، لیکن تمہارے ذریعے سے کئی خاندانوں میں دین پھیل رہا ہے اور تم کو اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ کئی لوگ تو وہ ہوں گے جو تمہیں دیکھ کر ارادہ کر رہے ہوں گے کہ میں بھی اپنے بچے کو حافظ بناؤں گا، میں بھی اپنے بچے کو عالم بناؤں گا۔ کئی مل کے بولتے ہوں گے کہ دعا کیجئے مول صاحب، میرے بچے کو آپ کے جیسا بنانا چاہ رہا ہوں، اور تم ایک کے مسلط ہونے سے مسلح چھوڑنا چاہ رہے ہو۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب بندہ خود اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے تو پھر دوسرا دروازہ کھولنا بھی اس کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ جب دروازہ بند کرتے ہیں تو پھر وہ 100 دروازے کھولتے ہیں۔ اس لیے خود سے کبھی امامت نہ چھوڑنا، خود سے کبھی مسلح نہ چھوڑنا، یہ بزرگوں کی نصیحتیں ہیں۔ اب تو ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ فراغت کے بعد کون یہ کمیٹیوں کی سنے، کون یہ محتمم کی سنے، کون یہ فلاں سنے، سیدھے کوئی نہ کوئی دوسرا اچھا خراب جو بھی ہو دھندا اختیار کر لو۔ تجارت سے منع نہیں ہے، خدمت دین کا احساس کیوں مر گیا؟ خدمت دین کا، اشاعت دین کا احساس کیوں مر گیا؟ کہ میں جہاں 7 سال 8 سال 9 سال پڑھ کے آیا ہوں، وہ دین میں کس لیے پڑھ کے آیا؟ سامان بیچنے کی خاطر، شہد بیچنے کی خاطر، تیل بیچنے کی خاطر؟ میں اس کے ساتھ ساتھ خدمت دین کا کتنا معاون بن رہا ہوں، میرے ذریعے سے کتنے مکاتب چل رہے ہیں، میرے ذریعے سے کتنے مدارس زندہ ہیں، کتنے خلا طلاق کے مسائل میں حل کر رہا ہوں، کتنے مکاتب میں چلا پا رہا ہوں، کتنا وقت میں بچوں کو پڑھانے کے لیے دے پا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے کر رہا ہوں، اس کے ساتھ بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن یہ سب چھوڑ کر رہا ہوں تو پھر کیا حساب نہیں ہوگا؟ جو میں نے پڑھا ہے اس کی اشاعت کی فکر نہیں ہوئی، تو اب جب مجھے یہ فکر ہو گئی تو میں اپنے بچے کو حافظ بناؤں گا، پھر میں اپنے بچے کو عالم بناؤں گا۔ پھر کتنے ایسے ہم میں سے وہ ہیں جو یہ ارادہ کر چکے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو حافظ عالم نہیں بنائیں گے۔ وہ علم بے فیض ہے، بے برکت ہے، جو خود اپنی نسل کو دینا نہیں چاہا۔ نبی کی وراثت تھی تو ہمیں مل گئی، خود کی وراثت نہیں بن سکی تو اولاد کو نہیں دے سکا، خود کی وراثت نہیں بنایا تو اولاد کو نہیں دے سکا۔ فکر ہونی چاہیے۔ انتقال سے پہلے وصیت لکھی تھی حضرت نے کہ جب میرا انتقال ہو جائے میرے تجہیز تکفین کا پورا سامان فلاں صندوق میں رکھا ہے، وہی استعمال کیا جائے، دوسرا استعمال نہ کیا جائے۔ تو صندوق کھول کے دیکھا تو اس میں جنازے کے لیے کفن، قبر کھودنے کے لیے تھوڑا، وہ سارا سامان رکھا ہوا ہے، غسل دینے کا سامان رکھا ہوا نہیں۔ تو وارثین پریشان ہوئے، حضرت کے اولاد ابھی بھی باحیات ہیں، پریشان ہوئے کہ بھائی وصیت تو یہ ہے کہ اسی کا سامان استعمال کریں اور اس میں غسل کا سامان ہے ہی نہیں ہے۔ تو حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم سے مسئلہ پوچھا گیا، تو حضرت نے پوچھا شہادت کیسے، موت کیسے ہوئی؟ سائیکل سے جا رہے تھے، 2 لوگوں نے، کافروں نے آ کر برچھا مار کے شہید کر دیا۔ تو حضرت نے فرمایا یہ تو شہید ہے اور شہید کو غسل دیا نہیں جاتا، اس واسطے وصیت میں غسل کا سامان نہیں چھوڑا۔ یعنی موت سے پہلے احساس ہو چکا تھا کہ میری شہادت ہونے والی ہے۔ کیسے نیک لوگ ہوں گے جنہیں موت کی خبر مل جائے اور اس تیاری سے اس کی تیاری بھی کر جائیں۔ چاہیے کہ ہم اپنے سے پیش رو علماء کو پڑھیں، ان کا عکس ہم میں نظر آئے۔ سکھ خاندان کا، سکھ برادری کا ٹکٹ کاؤنٹر پر بیٹھ کر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ٹکٹ لینے کے لیے کاؤنٹر پہ گئے تو وہ علامہ انور شاہ کشمیری کے چہرے کو دیکھ کے بولتا ہے کہ اسلام اگر کسی انسان کی شکل میں ہوتا تو آپ کی شکل میں ہوتا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کرتے تھے، الیاس کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کی جماعت کا ایک فرد چھوٹ گیا ہے، یہ گواہی کوئی دے ہمارے بارے میں۔ شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت مفتی محمود الحسن صاحب
بڑے مفتی صاحب فتاوی محمودیہ کے مصنف فرمایا کرتے تھے اللہ کے دربار میں جب حاضری ہوگی تو اللہ جب پوچھے کہ محمود کیا لے کے آئے ہو تو میں قاری صدیق کو پیش کر دوں گا کہ اللہ عمل تو کچھ نہیں ہے، قاری صدیق کو لایا ہوں، اس کی بدولت مغفرت کر دے۔ شاگردوں پر اتنا اعتماد، قاری صدیق صاحب مرید ہیں حضرت محمود صاحب کو، مریدین پر اتنا اعتماد کہ یہ میری بخشش کا سبب بن جائے۔ ہم اس در پہ کھڑے ہوں کہ شاگرد ہو کر استاذ کی ٹانگ کھینچیں، شاگرد ہو کر استاذ کی غیبت کریں، ان کی برائی چاہیں، ان کی مذمت پر محفلیں قائم کریں۔ طریقت کے لحاظ سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جب مسجد میں دیکھا کہ ایک جماعت بیٹھ کے حجاج بن یوسف کی غیبت کر رہی ہے تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، کیا سمجھتے ہو حجاج کے ظلم سے تمہارا اس کی غیبت کرنا حلال ہو گیا؟ حجاج بن یوسف کے ظلم نے کیا اس کی غیبت کو تمہارے لیے حلال کر دیا؟ جہاں قیامت میں حجاج بن یوسف کے ظلم کا سوال کیا جائے گا، وہیں پر تمہارا مسجد میں بیٹھ کر اس کی غیبت کرنے کا سوال بھی کیا جائے گا۔ یہ طریقت کے لحاظ سے درست ہے، فقہ کے لحاظ سے اس معنی کر محل نظر ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ جس کا ظلم پوری قوم پر واضح ہو جائے پھر اس کی غیبت شمار نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ظلم سے بچانا مقصود ہوتا ہے، تو اس کا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم کے تحت جو استثنائی صورتیں لکھی ہیں وہاں یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے۔ اور ہم جس سے گزر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے شریعت کے لحاظ سے بھی غیبت ہے۔ ہم جن کی غیبتوں میں مبتلا ہیں وہ ایسے ظالم نہیں جو حجاج بن یوسف جیسے بنے ہوں۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بڑوں کو ذمہ داری کا غم ستاتا تھا اور ہمیں ضرورتوں کا غم ستا رہا ہے۔ ہمارے بڑوں کو ذمہ داری کا غم ستاتا تھا، ہمیں ضرورتوں کا غم ستا رہا ہے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دعا کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے، اس دعا کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ کعبۃ اللہ میں پہنچے، کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا مانگی، ساتھیوں نے پوچھا حضرت آپ نے کیا دعا کی ہمیں بھی بتائیں۔ حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے دعا مانگی ہے کہ اللہ دنیا میں اس وقت جہاں بھی فساد چل رہا ہے، جہاں بھی فتنے چل رہے ہیں، وہ سب انعام الحسن کے گناہوں کی نحوست ہے، انعام الحسن کو معاف کر دے اور اپنی امت کو ہدایت دے دے۔ میں نے یہ دعا مانگی۔ وہ پوری دنیا کے فتنے فساد کو اپنی ذمہ داری ٹھہرا رہے ہیں اور ہم اپنے کرائم اور اپنے جرم اور اپنے گناہوں کا بھی تھیلا دوسرے پہ ڈال رہے ہیں۔ ان کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے خدمت دین میں سستی اور کاہلی کی، ہماری تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ میں شرعی پردہ اپنے گھر میں قائم نہیں کر سکا، شادی ہو کے 10 سال ہو گئے بیوی کا قرآن صحیح نہیں کر سکا، اس کو عالمہ بنانے کی حافظہ بنانے کی فکر نہیں کر سکا، مومنہ کورس نہیں کرا سکا۔ گھنٹوں اس کے سامنے وہ بیچاری بولتی رہی کہ کچھ واقعے سناؤ، کچھ مسئلے بتاؤ، حتیٰ کہ بھگانا پڑ رہا ہے، اس کے مخصوص ایام کا مسئلہ پوچھے تو بھی بتانے تیار نہیں ہے مولوی صاحب۔ وہ دوسرے مولانا کو فون کر رہے ہیں میں فلاں کی بیوی بول رہا ہوں، یہ مسئلہ ہے تھوڑا بتا دیجیے۔ کس امید پر رشتہ ہوا تھا؟ مولانا ہیں، عالم ہیں، دیندار ہیں، مسائل حل ہو جائیں گے، مشکلات حل ہو جائیں گے، دینداری آئے گی، شرعی مسئلہ بتانے تیار نہیں اپنی گھر والی کو۔ یہ ہمارے مجموعوں کا حال ہے۔ حضرت مولانا حضرت سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم ایک موقع سے فرمانے لگے مولوی برادری کی گھر والی کا فون آتا ہے، کیا بولتی ہے؟ بے وقت تقاضا کرتے ہیں، فجر چھوٹ جاتی ہے، جماعت سے چھوٹ جاتی ہے، اصرار کرنے پر بھی سنتے نہیں ہیں، افسوس ہوتا ہے مجھے عالم سے نکاح کرنے پر۔ ہمیں بولتے ہوئے افسوس ہوتا ہے، ہماری زندگیاں جو ایسی گزر رہی ہیں۔
پوری امت کی جسے ذمہ داری دی گئی تھی وہ گھر والی کو بھی دیندار نہیں بنا سکا، وہ اولاد کو نصیحت نہیں کر سکا۔ شکایتیں دراصل دیکھیں خالق کے آگے بھی نہیں، مخلوق کے آگے بھی نہیں، وہاں تو صرف اعتراف قصور ہی ہونا چاہیے۔ خالق کے آگے بھی نہیں، مخلوق کے آگے بھی نہیں، یہ شکایت وہ شکایت، سوائے اعتراف قصور کے، اللہ مجھے کرنا تھا نہیں کر سکا، میری ذمہ داری تھی، میری کوتاہی ہوئی، میں نہیں کر سکا۔ وہ جانتا ہے کہ ہم کس قابل ہیں، اسی جگہ پر اللہ نے ہمیں رکھا ہے۔ دیکھیں بار بار یہ واقعہ سنایا گیا، شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزہ اطہر پر جب پہنچے، قریب جا کر سلام پیش کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی، واپس آ گئے۔ دوسرے دن پھر سلام پیش کرنے، قریب جانے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ اب تو سیلفی لے رہے ہیں روزہ اطہر پہ جا کے، ویڈیوز بنا رہے ہیں روزہ اطہر پہ جا کے۔ جن کے روزہ اطہر پر حاضری پر سلام پیش کرنے سے اندر سے رسول اللہ کا جواب آ رہا تھا، وہ مقبول ہیں یا ہم ویڈیو اور فوٹو لینے والے مقبول ہیں؟ تعلق در حقیقت کس کا کس سے ہے؟ وہ قبولیت والے تھے، ہم شہرت والے ہیں۔ وہ قبولیت والے تھے جنہیں جواب مل جاتا تھا سلام کا، اور ہم شہرت والے ہیں جو وہاں پہنچ کر بھی گناہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو حضرت نے دوسرے دن بھی قریب جانے کی ہمت نہیں کی، کسی نے کہا تھوڑا قریب جا کے سلام پیش کریں، تو قریب جا کر کیا کہنے لگے، یا رسول اللہ زکریا نے نہ علم صحیح سیکھا، نہ عمل صحیح کیا، نہ پہنچانے کا حق ادا کر سکا، اس کی مغفرت کے لیے سوائے آپ کی شفاعت اور توبہ کے آنسوں کے کچھ نہیں ہے۔ یہ روتے ہوئے پیش کر رہے ہیں جنہیں 50 سال بخاری کی خدمت کی سعادت ملی، جن کی فضائل اعمال پڑھ کر پوری دنیا بدل گئی، جن کی موطا مالک کی شرح اوجز المسالک سے پورے مالکیہ علماء میں رنگ بدل گیا کہ حنفی عجمی عالم ایسی کتاب لکھ سکے، ان کا حال یہ ہے کہ اعتراف قصور ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم شکایتیں اور آزار ہی میں مبتلا، اندھے کارنامے کر رہے ہیں، لنگڑے کارنامے کر رہے ہیں۔ آپ کے ہی پڑوس میں تمل ناڈو آمبور میں شرابیوں کا مدرسہ کھولا ایک صاحب نے، شراب پینے والوں کی تربیت کی جا رہی ہے، نابینا بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے مدرسے چل رہے ہیں، اور ہم آنکھیں رکھتے ہوئے ہاتھ پیر ہوتے ہوئے بھی معذور ہیں۔ پتہ چلا جسم کی معذوری اصل معذوری نہیں ہے، جذبات کی معذوری اصل معذوری ہے۔ جذبات مر گئے، ہمتیں پست ہو گئی، کام کے عزائم ٹھنڈے پڑ گئے۔ حضرت عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے وقت پہنچے عیادت کے لیے، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے۔ پوچھا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ سے، عمر میری مغفرت اور آخرت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ان کو دیکھیں گے پڑھیں گے تو لگتا ہے یہ صحابہ کے نمونے ہیں، اور ہماری زبانیں کیسی چلتی ہیں بزرگوں کے بارے میں، بڑی آسانی سے بول دیتے ہیں ہم لوگ۔ اب تو کیا ہے، خلافتیں بہت آسان ہیں، مل جاتی ہیں، سورہ یاسین پڑھنا نصیب نہیں ہے، خلافتوں کی چکر ہے، نگاہیں پاک نہیں ہے، خلافتوں کی چکر ہے۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ عمر میری آخرت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت آپ کی کتابیں، آپ کے شاگرد، آپ کے خلفاء آپ کے لیے ذریعہ نجات ہیں، آپ مطمئن رہیں۔ تو حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے میں اس حدیث کا مصداق نہ بن جاؤں جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مجاہد سے، ایک عالم سے، ایک سخی سے جہنم کی آگ بہکائی جائے گی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں بھی ان دہکانے والوں میں سے شمار نہ کیا جاؤں۔ فکر آخرت کتنی ہے، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی رونا دھونا ختم نہیں ہوا ہے، سب کچھ خالی ہونے کے بعد بھی ایک آنسوں کا قطرہ نہیں نکلتا ہے۔
نماز کے بعد جہری دعا پر ہمارا اختلاف ہے، تنہائی میں رو رو کے مانگنے پر کون سے مسلک کا اختلاف ہے؟ نماز کے بعد والی جہری دعا میں اختلاف ہے، تنہائی میں اللہ کے سامنے رو رو کے مانگیں تو کون سے مسلک کا اختلاف ہے؟ کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کتنا اس مسئلے پہ عمل ہو سکا ہم لوگوں کا؟ اس لیے پڑھنا چاہیے، اکابر کا عکس ہم میں دکھے، اکابر کا نقش، ان کی تصویر ہم میں دکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں میں ہے، ایسے کو دوست بناؤ جسے دیکھنے کے بعد اللہ یاد آئے، ایسے کو دوست بناؤ جس کی باتیں سننے کے بعد اس کے تمہارے علم میں اضافہ ہو، ایسے کو دوست بناؤ جس کے عمل کو دیکھنے کے بعد تمہیں آخرت یاد آئے۔ بہت کمزوری ہے ہم میں اس لحاظ سے، اپنی خدمتوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ امامت کر رہے ہیں، بڑی خدمت ہے، مکتب پڑھا رہے ہیں، بڑی خدمت ہے، ایک نسل کے ایمان کی حفاظت ہے۔ مکتب پڑھانا اس زمانے میں عدالت چلانے سے بھی بڑا کام ہے۔ عدالتوں میں تاریخ پہ تاریخ ملے گی، مکتب میں تاریخ نہیں ملے گی، مکتب میں علم کی ترقی ہوگی، تربیت ملے گی۔ ایک جج سے بھی بڑا کام کر رہے ہیں وہ لوگ جو خلا طلاق کے مسائل شریعت کی روشنی میں حل کرتے ہوں۔ ہم میں جو قاضی حضرات ہیں، سیکھنا چاہیے، قاضی کے نام پر داغ دھبا نہ بنے۔ خلا کے مسائل نہیں سیکھا، طلاق کے مسائل نہیں سیکھا، حضانت کے مسائل نہیں سیکھا، رضاعت کے مسائل نہیں سیکھا، چہرے پر سنت نہیں ہے، قاضی بن گیا۔ قضاعت کوئی معمولی منصب ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں قضاعت بھی نہیں بولنا آتا ہے، قضاوت ہی بولتے ہیں۔ قضاوت تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے، قضاعت ہے اور قاضی ہے۔ فیملی مسائل معمولی نہیں ہوتے ہیں۔ خلا طلاق کی حرمتوں سے نسلیں حرام ہو جاتی ہیں، اور سیکھا نہیں مسائل خلا طلاق کے، بہت لیٹ لے لیا۔ بھائی سیمینار چلتے ہیں، سیمینار تین دن کے سیمینار چلتے ہیں، ایک مجلس کی 3 طلاق کو کیا کہا جائے، گنجائش ہے کہ نہیں ہے، تاکید ہے کہ تاسیس ہے، 3 کا لفظ عدد کے لفظ سے بولا تو کیا ہے، تکرار کے لفظ سے بولا تو کیا ہے۔ 300 علماء بیٹھ کر فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ پڑھائی نہیں فیصلے کر رہا ہے۔ حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ رونے لگے، ہچکیاں لے کر۔ کسی نے دیکھ کے پوچھا کیا بات ہے، گھر میں کسی کی وفات ہو گئی؟ نہیں کسی کی وفات نہیں ہوئی۔ کوئی حادثہ ہو گیا؟ نہیں کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ پھر اتنا کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت ربیعہ نے فرمایا اس لیے رو رہا ہوں کہ جو لوگ چوروں سے بنسبت جیل میں ڈال کر کوڑے مارے جانے کے قابل ہیں وہ لوگ مسئلے بتا رہے ہیں۔ چوروں کو بعد میں جیل میں ڈالو، ان کو پہلے جیل میں ڈال کر کوڑے مارو، اس قابل جو لوگ ہیں وہ لوگ مسئلے بتا رہے ہیں اور لوگ ان کے مسئلے پوچھ رہے ہیں۔ اس تنزلی سے رو رہا ہوں کہ ہمارا دین کیسے لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا اور لوگ کس کو مقتدا بنانے لگے ہیں۔ بہت نازک مسئلہ ہے، ایک مسئلہ غلط بتا دینے پر پورے 24 گھنٹے بے چین ہو کر، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ ہے لکھا ہوا ہے، ایک مسئلہ غلط بتا دی لکھ دیا تو اتنے بے چین ہوئے، پوری تلاش جاری کروائی، جو پوچھنے آیا تھا تلاش کرو کہاں ہے، گھنٹوں تلاش کر کے اس کو صحیح مسئلہ بتا کے بھیجا۔ حلال حرام کی دراصل یہ شریعت کی ترجمانی ہوتی ہے، بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ جس خدمت میں بھی ہوں اس کو عزیمت سے کریں، استقامت سے کریں، اس کو قدر سے کریں کہ میں بڑا کام کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں شیخ احمد یاسین یہ حماس کے بانی ہیں، حماس کی فوج جنہوں نے کھڑا کی، 2 سال کے مظالم کے بعد بھی پھر بھی جیتنے والی قوم مظلوم قوم ہی رہی، ظالم پھر بھی نہیں جیت سکا۔ ایسی عظیمت والی قوم جو ایک روٹی کھا کر 24 گھنٹے گزارتی رہی، اپنے شہیدوں کے جنازے پڑھتی رہی، پھر بھی اپنی بیت المقدس کی حفاظت نہ چھوڑی، اپنی زمین نہ چھوڑی، ایسی عظیمت والی فوج پیدا ہوئی ہے مکتب کی محنت سے۔
شیخ احمد یاسین مکتب پڑھاتے تھے. مکتب سے پڑھاتے ہوئے بچوں کا ذہن بنا کر ان کو یہ تیار کیا. ترکی کے طیب اردگان اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے فوج تیار کی. کارنامے چھوٹے چھوٹے نہیں ہوتے ہیں، چھوٹی باتیں ہی ایک وقت آتا ہے کہ وہ بہت بڑا سد باب اور حفاظت کا ذریعہ بنتی. امامت نہیں چھوڑنا چاہیے، مکتب نہیں چھوڑنا چاہیے، اسکولوں کی خدمت نہیں چھوڑنا چاہیے. جتنا فتنہ آ رہا ہے نوجوانوں کی آزادی کا، انجینئر مرزا کے فالوورز بننے کا، شکیلی فیاضی بننے کا، قادیانی بننے کا، یہ سارے فتنے اسکولوں کے راستے سے، ایجوکیشن کے راستے سے، میڈیا کے راستے سے، سوشل میڈیا اور یوٹیوب کے ذریعے سے. ہم سے پوچھ لیا جائے، سوال خود احتسابی کے طور پر کر لیا جائے کہ بھائی آپ اپنے شہر میں سودی معاملات کے خلاف کیا اقدام کیا؟ شہر چھوڑیے، اپنے خاندان کے افراد سود میں مبتلا ہیں، ان کو سود سے بچانے کے لیے کیا کیا؟ آپ تو خاندان کے مولانا ہیں، میں خاندان کا مفتی صاحب ہوں، اپنے خاندان کو سود سے بچانے کے لیے کیا کوشش کی؟ اپنے خاندان میں شرعی پردے کے لیے کیا کوشش کی؟ اپنے خاندان کے نکاحوں میں ہونے والے رسومات کی خاطر کیا اقدام کیا؟ میں میرے خاندان کو دین نہیں دے سکا، پورے ملک کی اور پورے شہر کی انقلاب کی میں کیا بات کر سکتا ہوں؟ کتنی بڑی ذمہ داری ہے مجھ پر. تو مکتب پڑھاتے ہیں تو تصحیح الفاظ کے ساتھ تصحیح افکار بھی کرنا چاہیے. الفاظ درست کرنے کے ساتھ ساتھ فکر بھی درست کی جائے. فکر کی درستگی کے لیے مطالعہ رہے، کثرت مطالعہ رہے. بڑوں کو پڑھنے والا ایک دن آتا ہے کہ لوگ اسے بڑا مانتے ہیں کیونکہ وہ بڑوں کی ترجمانی کر رہا ہے. اخبار کو پڑھنے والا، واٹس ایپ یونیورسٹی سے فارغ ہونے والا، اس کو ایک دن آتا ہے کہ جھوٹائی کو دیں، ایسی خبریں رہتی ہیں، بس واٹس ایپ یونیورسٹی کی خبر ہے. بس پڑھا جائے بڑوں کو، اسکول کی خدمت ہو، نوجوانوں کی پر محنت ہو، معاشرتی مسائل ہوں، ملی ذمہ داریاں ہوں. امام ہے اور دروس کا اہتمام نہیں ہے، بہت افسوس ہوتا ہے. درس قرآن، درس حدیث، درس فقہ، درس عقائد، یہ 4 دروس تو ہر امام اپنے ذمہ لازم کر لینا چاہیے. کسی نہ کسی دن قرآن کی ایک آیت سمجھا دوں، حدیث سمجھا دوں، ایک مسئلہ بتا دوں میری قوم کو، میرے مقتدیوں کو، ایک عقیدہ ان کا درست کر دوں. کون درست کرے گا؟ اگر میں قرآن نہیں سمجھایا تو کون سمجھائے گا؟ میری مسجد میں کسی اور کو میں برداشت کروں گا کہ وہ آ کے درس قرآن کرے؟ نہیں کرتا ہوں تو مجھے خود کر لینا چاہیے، مجھے خود عقیدے درست کرنا چاہیے. میرے پیچھے پڑھنے والے مقتدی وہ عقیدے، مسائل، تفسیر سیکھ رہے ہیں کس سے؟ پڑوس ملک کے کسی نادان سے، کسی جاہل سے. میں سکھا نہیں پایا، وہ سکھا رہے ہیں. قبولیت کا غم کھانا چاہیے. آپ دیکھیں، آپ میں سے، ہم میں سے سب لوگ شروعات تو نورانی قاعدے سے ہی کیے ہوں گے. نورانی قاعدہ صرف ہندوستان میں مقبول نہیں ہے، یمن میں بھی مقبول ہے، مصر میں مقبول ہے، ملک شام میں مقبول ہے. عجمی آدمی کی لکھی ہوئی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتب کیا ہوا ان کی طرف انتخاب کر کے حضرت ہردوئی نے ترتیب دی. اس بندے کا کیا خلوص تھا، مکتب پڑھایا کرتے تھے. حضرت حاجی صاحب کے بھی شیخ ہیں نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے خلوص کا یہ عالم، ان کا لکھا ہوا نورانی قاعدہ، ترتیب دیا ہوا نسخہ، وہ عربی ممالک میں بھی پڑھایا جا رہا ہے. عربیوں کو نورانی قاعدہ لکھنا نہیں آتا جو اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی. مدینہ یونیورسٹی کی لائبریری میں ایک بار جانا ہوا، وہاں کشاف و اصطلاحات الفنون کتاب دیکھی. جاہل رہے، غافل رہے، بہت اچھی لگی. لے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کا خرچ زیادہ ہے. جب کتاب کھول کے نام دیکھا تو اس میں نام جو لکھا ہوا محمد علی جھنجھانوی، محمد علی تھانوی، یہ تو تھانہ بھون کے ہیں. پھر جب واپس آئے، موقع ملا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تھانہ بھون گئے تو دیکھا وضو خانے کے بازو جو نل لگے ہوئے ہیں
نل کے بازو جو خبر بنی ہے وہی صاحب کتاب ہیں. عرب کے کتب خانوں میں چھپ رہی ہے، وہاں پڑھی جا رہی ہے، مطالعہ کی جا رہی ہے. گاؤں میں بیٹھ کے جس خلوص سے کام لکھا، پورے ملک نہیں پوری دنیا میں مقبولیت مل گئی. تو قبولیت کا غم کھائے، چھپنے کا نہیں چھپنے کا غم کھائے. اسٹیج پہ بلایا کہ نہیں، اشتہار میں نام رکھا کہ نہیں، اہتمام سے آگے بلایا کہ نہیں. اتنا بڑاپن ہر جلسے میں دولہا کی طرح بلانا پڑتا ہے، ہر جلسے میں دولہا کی طرح بلانا پڑتا، منت سماجت کر کے بلانا پڑتا ہے. طالبانہ کیفیت نظر ہی نہیں آتی ہے. بلائے نہیں تو جائیں گے کیوں، دعوت رکھا ہی نہیں تو جائیں گے، فون پہ بلا دیا ہے بس. جاہلوں جیسی سوچ بن جائے کہ بلانے میں اہتمام دین و شریعت کا اہتمام ہو رہا ہے، ہماری انتظامی اور تعلیمی اور فکری امور پر تبادلہ خیال ہے، اور مجھے ہر بار دولہا بننا پڑ رہا ہو. کتنی عمر تک دولہا بنتے رہیں گے؟ محرومی کب تک برداشت کرتے رہیں گے؟ فکر ہونی چاہیے، ہمارے مسائل ہم خود حل کریں. کیا ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی کہ میں کسی خاندان سے جڑا ہوں، مولوی ہوں، اور میرے خاندان کے مسائل، میرے خاندان کے خلا طلاق کے مسائل پولیس اسٹیشن میں جا رہے ہیں. اگر کوئی غیر مسلم بلا کے پوچھے آپ مفتی صاحب ہیں اور آپ کی بہن کا جھگڑا آ رہا ہے، آپ کی خالہ پھوپھی کا جھگڑا آ رہا ہے. ارے جاہلوں کے مسائل تو آپ کے پاس حل ہونے تھے، آپ کے خاندان کے مسائل پولیس اسٹیشن آ رہے ہیں. تو میں تربیت کیوں نہیں کیا اپنے خاندان کی؟ اجتماع، خاندانی اجتماع کی فکر کیوں نہیں کیا؟ 6 مہینے میں ایک بار، 3 مہینے میں ایک بار میری خالہ پھوپھی بہن بھائی سالہ ساڑو ان سب کو ایک گھر میں جمع کر لیتا، کسی مولانا کو بلاتا، معاشرتی زندگی کے مسائل بتاتا، اخلاق کے مسائل بتاتا، تہجد کی اہمیت بتاتا، پردے کی اہمیت بتاتا، صبر و تحمل درگزر بتاتا. کیوں میں اپنے خاندان کو نہیں جوڑ سکا؟ اللہ کے نبی کی سیرت سے مجھے کیا ملتا ہے؟ جب تبلیغ کا حکم اللہ کے نبی کو ملا تو آپ نے سب سے پہلے پوری قوم کو جمع کیا کہ خاندان کو جمع کیا؟ بہت اہمیت ہے، بہت کرنے کے کام ہیں. جگہ اصل نہیں ہے میرے دوستوں، جذبات اصل ہے. نہیں صاحب آپ شہر میں ہیں، آپ کو کام کے اچھے موقع مل جاتے ہیں، آپ ترقی کر گئے، آپ کو ایسا میدان مل گیا، ہمیں بھی ملتا تو ہم کر دیتے. جتنے اکابر گزرے ہیں ان میں سے کسی کا بھی نام اٹھا لو الا ماشاء اللہ سب گاؤں کے دیہات کے ہی ہیں. تھانہ بھون کون سا بڑا صوبہ ہے؟ جلال آباد کون سا ہے؟ نانوتا کون سا ہے؟ پھول پوری کون سا ہے؟ جتنے بڑے بزرگ گزرے ابھی بھی گاؤں دیہات ہیں، وہ ابھی بھی کچی سڑکیں ہیں. 100 سال پہلے کیا رہا ہوگا؟ جگہ کی فکر نہیں، جذبے کی فکر ہو. کام کرنے والے، اسے شہر دیہات کا فرق نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ڈالے گئے، جیل خانے میں کلمہ پڑھانا شروع کر دیا، وہاں تبلیغ کا کام شروع کیا، تبلیغ اسلام کا. ہمارے اکابر میں دیکھ لیں، علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ، مبسوط سرخسی کہاں لکھی ہے؟ کنویں کے جیل میں لکھی ہے، جنہیں کنویں میں ڈال دیا گیا. طلبہ آ کر منڈیر پہ بیٹھتے اور وہ نیچے سے پڑھاتے، بچے اسے نوٹ کر لیتے. وہ جب چھاپا گیا تو 15 جلدیں بن گئی. ماضی قریب میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں ڈالا گیا تو بچے آ کر جیل کی گیٹ کے پاس بیٹھتے ہی اندر سے پڑھاتے. وہ فتاویٰ جو علامہ ابن تیمیہ جواب دیتے تھے مسائل کا، وہ چھپ کے آیا ہے. جب بیروت سے منگایا گیا 36 جلدیں ہیں اس کی. تو کام کرنے والے کے لیے کیا میدان، کیا شہر، کیا جیل خانہ. بلکہ آپ قریب کا دیکھیں گے، حیدرآباد دکن کے بڑے عالم حضرت مولانا عاقل حسامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب وہ مسئلہ چلا ہم دو ہمارے دو، ایک ابھی ابھی، دو کے بعد کبھی کبھی، یہ نعرہ تھا حکومت کا. تو حضرت کا نعرہ تھا 2 ابھی ابھی، 12 کے بعد کبھی کبھی. 2 ابھی ابھی، 12 کے بعد کبھی کبھی. اس حکومت کے نعرے کے خلاف، نعرے کی وجہ سے جیل جانا پڑا. جب جیل جا رہے تھے گھر والی بیمار ہے، گھر والی کہنے لگی کہ ایسی حالت میں چھوڑ کے جا رہے ہو.
تو حضرت نے فرمایا تیری ایک کی وجہ سے اگر میں رک گیا تو امت کی کئی بیٹیوں کے معاشرتی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ گھر والی کو بیمار چھوڑے جیل گئے، 9 مہینے جیل میں رہے، 9 مہینے جیل میں رہے۔ جیلر نے، ایک دوست تھے حضرت کے، پولیس کے بڑے عہدے پر تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت مسئلہ بڑا نہیں ہے، آپ بس یہ لکھ کے دے دیں کہ میں آئندہ سے حکومت کے معاملات میں مداخلت نہیں کروں گا، چھوٹ ہو جائے گی۔ تو حضرت نے کہا کہ حکومت یہ لکھ کے دے دے کہ شریعت کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی، میں لکھ کے دے دوں گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو مشکل ہے۔ تو حضرت نے کہا میرے سے بھی مشکل ہے۔ 9 مہینے جیل کی زندگی گزاری، جتنے قیدی تھے سب کو تہجد گزار بنا دیا۔ جیل میں خانقاہ لگ گئی۔ جیلر نے کہا کہ ملا جی کیا سب سدھر گئے؟ تو حضرت نے اپنے مخصوص انداز میں کہا ایک بار چھوڑ کے دیکھو، معلوم ہوتا سدھرے نہیں سدھرے۔ جیل میں صبح صبح اللہ اللہ کی ذکر کی صدائیں بلند ہونا شروع ہوئی۔ اس نے جب، جیلر نے جو غیر مسلم تھا، اس نے جب دیکھا کہ اتنے اچھے اخلاق ہیں، حضرت کے نکلنے سے پہلے وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تو کرنے والے کیسے کیسے کر کے گئے۔ ہم اپنے بڑوں کی قربانیاں پڑے ہی نہیں ہیں۔ جیل کی زندگی میں ہیں، اسی دنوں میں گھر والی کا انتقال ہوا، آخری دیدار نصیب نہ ہونے دیا ظالموں نے۔ ہم بھلائیں نہیں اپنے بڑوں کی محنتوں کو، کن قربانیوں کے ساتھ، کیسے مجاہدوں کے ساتھ وہ شریعت کے ایک ایک حکم کی حفاظت کی ہے۔ اس لیے فکر ہونی چاہیے، استقامت اصل ہے۔ ایک آخری بات آپ حضرات سے، ہم لوگوں میں کسی کو مشیر بنانا، کسی کو شیخ بنانا، کسی کو اپنا رہبر بنانا، یہ بات اتنی ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ جن اساتذہ سے 10 سال پڑھا ہے ان سے مشورہ بھی کرنا نہیں چاہ رہا ہے۔ چند دن مدرسہ پڑھایا، تھوڑا اختلاف ہوا، الگ مدرسہ قائم کر لو، نئی دکان کھول لو اپنی۔ اس شہر کے لیے، اس صوبے کے لیے، اس ضلع کے لیے کتنے مدرسے چاہیے، کتنا امانت دار ہوں، کتنا پائی پائی کا حساب رکھ کر میں اپنے معاملات کی صفائی پیش کرتا ہوں۔ حضرت شیخ الحدیث زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے، میرے والد محترم حضرت یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کھانا آتا تھا ایک مسلمان کی ہوٹل سے، گھر کا نظم نہیں تھا اس دنوں میں، جوانی میں، تو ہوٹل سے جو کھانا آتا مسلمان صاحب کے، وہ کھانا رکھا رہتا، یو پی کی سردی، اوپر جو تری جم جاتی ہے ڈالڈے کی، اسے گرم کر کے کھانا اور ویسے کھایا نہیں جاتا، تو سہارنپور مظاہر العلوم مدرسے کے مطبخ کے چولہے کی آگ کے قریب رکھتے، جس کی بھاپ سے سالن گرم ہو جائے۔ وہ چولہا جلتے رہتا، وہاں کھانا بنتے رہتا، قریب رکھتے کہ بھاپ سے گرم ہو جائے۔ اس بھاپ کی قیمت ماہانہ 2 روپے اپنی تنخواہ میں سے ادا کرتے۔ آگ کی قیمت نہیں، بھاپ کی قیمت مدرسے کو ادا کرتے تھے۔ حالانکہ مدرسے کے استاد ہیں، میرا حق نہیں بنتا میں کہ مدرسے کی آگ استعمال کروں۔ اس تقوی کے ساتھ میں مدرسہ شروع کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے، میں کس سے مشورہ کر رہا ہوں، چلانے کا نظام کتنا پڑھا ہوں، پڑھانے کا نظام نہیں پڑھا ہوں، میں بحیثیت استاذ بچوں کو کیسے پڑھانا چاہیے وہ نہیں پڑھا ہوں، میں مدرسہ کیا چلا پاؤں گا، میں پائی پائی کا حساب کیسے دے پاؤں گا۔ میرے بزرگوں نے کیا نصیحت کی کہ میرے کسی استاذ کا مشورہ ہے کہ میں مدرسہ کھول دوں۔ بدنامی کے زمانے میں بہت بڑا ظلم ہے ہر کوہنا مشق استاذ ناظم بن جانا۔ 10-12 سال کسی مدرسے میں رہا، تجربہ آ گیا، اب اپنا مدرسہ کھول دو۔ پھر مدرسے ترقی ہوں گے کیسے؟ پورے ضلع میں ایک مدرسہ ڈھنگ کا نہیں ملے گا، کیونکہ ہر کوئی ٹوٹا ہوا ہے، ہر کوئی بکھرا ہوا ہے، کسی کے جذبات ہی نہیں ہیں کہ میں صبر کرتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے ایک ادارے کو مضبوط کروں جو سب کے لیے مرجع بن سکے، ایک معیاری نمونہ بن سکے۔
میں بھی ٹوٹا ہوا، وہ بھی بکھرا ہوا، وہ بھی بے حیثیت کا۔ آج بھی دیکھ لیں، آپ بھی جانتے ہوں گے، پڑھے ہوں گے آپ میں سے بعض حضرات، حضرت مولانا احمد ومیز صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا مفتی تجمل حسین صاحب دامت برکاتہم، یہ دونوں حضرات ابھی بھی دارالعلوم حیدرآباد کے استاد ہیں۔ اتنے حالات ان پر آئے، بعض مرتبہ خیال ہوا کہ بھئی چھوڑ دینا چاہیے، کون یہ ٹینشن برداشت کرتا ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں، ہمارے استاد حضرت مولانا عاقل حسامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت یاد آ جاتی ہے کہ کبھی مدرسہ نہیں چھوڑنا۔ اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے جتنے بھی حالات آ رہے ہیں برداشت کر رہے ہیں، مدرسہ نہیں چھوڑنا ہے۔ بڑے مفتی صاحب مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پڑوس میں ہی ایک حیدرآباد میں ہی ایک بڑے آدمی ہیں، بوڑھے ہو چکے، تو حضرت نے ان کو بٹھایا، بھئی یہاں مدرسہ پڑھاؤ، پڑھاتے رہے، بوڑھے ہو گئے، بچے بڑے ہو گئے، بچے بڑے ہو کر بیرون ممالک میں خوب کمانے کے قابل ہو گئے، اب یہ ابھی بھی پڑھا رہے ہیں، مسجد کی مؤذنی کر رہے ہیں۔ تو بچوں نے کہا کہ ابا جان اب آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم قابل کے ہو گئے ہیں، اب یہاں صبح اٹھو، جاؤ، اتنے بجے آؤ، سائیکل چلاؤ، پیدل جاؤ، یہ چھوڑ دیجیے آپ۔ تو انہوں نے کیا فرمایا، بیٹا مجھے میرے استاذ مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت ہے، یہ کام کرتے رہو، اگر چھوڑ دوں گا تو کل قیامت میں استاذ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ کتنا لگاؤ ہے اپنے اساتذہ سے، ان بزرگوں۔ یہ سیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں، فتنے ایسے ہی نہیں تھمتے ہیں۔ آپ سب حضرات نے مل کے مشورہ کیا کہ فتنوں کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ہم سمجھیں فتنے باہر آئیں کہ ہمارے اندر آئیں۔ آدمی فتنوں کا مقابلہ روحانیت کی تیاری کے بغیر کیسے کر لے گا، علمی مطالعے کے بغیر کیسے کر لے گا۔ میں اپنی مسجد میں درس قرآن، درس حدیث، قرآن فہم، میں خود قرآن نہیں سمجھاؤں، میرا خود ایک مرتبہ بھی ترجمہ قرآن مکمل نہیں گزرا ہے، نہ میری گھر والی کو قرآن ترجمے سے پڑھایا، نہ میرے والد صاحب کو پڑھایا، جن کی دعاؤں کے صدقے میں حافظ عالم بنا۔ اس باپ کے ساتھ بیٹھ کر میں ایک ایک آیت سنانے والا نہیں ہوں۔ ادھر میں جس امام کا ماننے والا ہوں، ابو حنیفہ کا، ان کی امی یہ کہتی ہے کہ بیٹا نعمان مجھے فلاں مسئلہ معلوم کرنا ہے، فلاں مولانا کے پاس لے چلو۔ ان کے پاس لے جاتے، اونٹ پر یا خچر پہ سوار کراتے، خود نکیل پکڑ کے لے جاتے۔ وہاں پہنچنے کے بعد کہتے امی جان آپ سے کچھ مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں۔ اب وہاں اترنے کے بعد وہ صاحب مسئلہ سنتے، آہستہ سے ابو حنیفہ سے پوچھتے جواب دو کیا مسئلہ ہے، ان سے معلوم کر کے ان کو سناتے۔ امام صاحب یہ نہیں بولتے ہیں امی جان میں، وہ بھی مجھ سے ہی پوچھ کے بولتے ہیں، آنے جانے کی زحمت کیوں، میں بتا دیتا ہوں۔ امی کی تمنا ہے ان سے ہی پوچھنا ہے، خدمت بہر صورت جاری ہے۔ انہی ماں باپ کی دعاؤں کے نتیجے جو حافظ عالم بنا، آج ان کا قرآن نہیں صحیح کر پا رہا ہوں، ان کو ترجمہ قرآن نہیں پڑھا پا رہا ہوں، ان کے شرعی مسائل نہیں بتا پا رہا ہوں۔ ان کے جانے کے بعد میرے بھائی بہنوں میں وراثت کا مسئلہ کھڑا ہوگا، مولوی ہو کر شرعی وراثت تقسیم نہیں کر پاؤں گا۔ یہ خود بڑے فتنے ہیں جو ہم میں در آئے ہیں۔ اس کے تدارک کے لیے احساس چاہیے، جذبات چاہیے، بزرگوں اور بڑوں سے تعلق چاہیے، کسی کو رہبر بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں ایک دو باتیں آپ حضرات کے سامنے سرسری طور پر یہ بھی عرض ہیں، ہمارے آندھرا پردیش یا ادھر ادھر کے تمام اضلاع اور ڈسٹرکوں میں جو فتنے زیادہ پھیل رہے ہیں، اس میں انجینئر محمد علی مرزا کا ہے، شکیلیت کا ہے، قادیانیت کا ہے، عیسائیت کا ہے، کئی فتنے پھیل رہے ہیں، اور بالخصوص ایک اخلاق کی وجہ سے، دوسرا سخاوت کی وجہ سے، جو مثبت ہیں۔ عیسائی بھی پیسہ لٹاتے ہیں، مریضوں مجبوروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے ہیں، اور تیسرا مادیت ہے، مجبوریاں ہیں، بیماریاں ہیں، نوکریاں ہیں، ان میں وہ سہولت پیدا کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا ایک وجہ ہے کہ نوجوان پڑھا لکھا طبقہ
میڈیا میں موبائل میں مبتلا ہے، اس کی وجہ سے آئے دن نئے نئے ویڈیوز دیکھتے دیکھتے ان کا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں جو کام کرنے ہیں فتنوں کے دور میں، آپ دیکھیں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بواسیر کے مرض میں مبتلا تھے، خونی بواسیر کا مرض تھا علامہ انور شاہ کشمیری، اسی مرض میں انتقال ہوئے حضرت، چلا نہیں جا رہا ہے، بیٹھا نہیں جا رہا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں، حضرت امام شافعی بھی بواسیر کے مرض میں مبتلا تھے۔ طلباء کہتے ہیں بعض مرتبہ سبق پڑھانے کے لیے بیٹھتے تو حضرت کے تہبند کا حصہ خون سے تر ہو جاتا تھا، لیکن درس نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری ان دنوں میں جب قادیانیت کا فیصلہ آیا، بھاگلپور یا کہیں پر ججمنٹ تھا عدالت میں، بیمار ہونے کے باوجود بھی مدرسہ ڈھابیل پہنچنا ہے، وہاں سے رخصت لے کر یا وہاں خبر پہنچا کر حضرت بیماری کی حالت میں پہنچے، جمعہ کی نماز بھی پڑھائی، پھر وہاں عدالت میں پیشی بھی ہوئی اور کافی دیر تک مناظرہ محاضرہ چلتا رہا۔ حضرت نے فرمایا اس بیماری کی حالت میں بھی یہ سفر اس واسطے کرتا ہوں کہ ختم نبوت کی برکت سے اللہ میری مغفرت کر دے۔ وہ بیماری مجبوری کی حالت میں جو کیے ہیں ہم صحت اور جوانی میں بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ عدالت میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار تقریر کی 2 گھنٹے کی، 2 یا 3 گھنٹے کی تقریر۔ عدالت میں جب بیان دیا جاتا ہے تو جج کے بازو نیچے 2 لوگ بیٹھے رہتے ہیں، وہ مدعی مدعی کے بیان کو پورا نوٹ کرتے ہیں، وہ تیز لکھنے والے رہتے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری کے بیان کا تسلسل اتنا تھا کہ وہ لکھنے والا تھوڑی دیر لکھ کے پھر بیٹھ گیا، میں اب نہیں لکھ سکتا۔ سب پوری عدالت ایسے متوجہ رہی حضرت کا بیان سننے اور دلائل سننے کے لیے۔ 3 گھنٹے بیان ہونے کے بعد جج نے کہا آپ کیا بولے کہ ہمارے پاس نوٹ نہیں ہے، کل خود لکھ کے لائیے آپ۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ جو عدالت کا بیان تھا آج، وہ پورا آج رات بیٹھ کے نوٹ کرو، کل پیش کرنا ہے۔ کیسے شاگرد رہے ہوں گے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے میرے والد میرے شیخ میں کہ میرے والد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری رات فجر کی نماز تک بیٹھ کے لکھ کے جب نکلے وہ کاغذات لے کے تو آنکھوں میں نیند کا خمار تھا، لیکن استاذ کا کام پورا کیا، اور صبح وہی ان کی تحریر عدالت میں پیش کی گئی۔ پھر جج کا فیصلہ ہوا کہ قادیانی کافر ہے۔ اس استاد اور شاگرد کی قربانی حق اور باطل کا فیصلہ کرنے میں معاون بنی۔ تو فتنوں کے تعاقب کے لیے انہوں نے کیا کیا نہیں کیا ہے۔ ایسے ہی مشہور ہو گئے مفتی تقی عثمانی صاحب، ایسے ہی مشہور ہو گئے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری، ان کے کیا کیا خلوص والے کارنامے تھے۔ اس لیے ہمارے آس پاس میں جو بھی فتنے آ رہے ہیں، نماز پڑھائے نکل گئے، نوجوانوں سے کوئی تعلق نہیں، ان کو قریب کرنا نہیں، بالغان کی تربیت کا نظام نہیں، دروس کا اہتمام نہیں۔ اس لیے دوبارہ آپ سے درخواست ہے فتنوں کے تعاقب کے لیے پہلی چیز ہے فتنوں کو جانیں کہ کیا ہے یہ چیزیں۔ اس کے لیے ہم بڑے ادب سے کہتے ہیں کہ بھائی اپنے موبائل میں جو چینلوں کو سبسکرائب کر کے رکھے ہو، کبھی مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کے سامنے استحضار کرتے ہوئے یہ چینل جسے میں سبسکرائب کیا ہوں یہ مجھے جنت میں لے جائے گا، جہنم میں لے جائے گا۔ جو کھیل تماشے والے، جوک سنانے والے، کارٹون والے، ہنسانے والے، وہ میرے چینل میں وہ میرے موبائل میں سبسکرائب ہے، میں ان کو فالو کر رہا ہوں، ان سے محبت۔ اگر کہا جائے کہ المرء مع من احب، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج چینلوں کو سبسکرائب کرنا دراصل محبت کی علامت ہے، کل قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو اس لیے علماء جن کو سننا چاہیے ان کے سننے کا اہتمام۔ فتنوں کے متعلق لکھی گئی کتابوں کے مطالعے میں آخری درجے میں مطالعہ کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کے تخصصات میں پڑھائے جانے والے جو محاضرات ہیں، آپ میں سے جنہوں نے تخصصات کیے وہ جانتے ہیں، رد قادیانیت پر، رد عیسائیت پر، دیگر ہندوازم پر کئی اس طرح کے محاضرات لکھے ہوئے ہیں، ان کا مطالعہ شروع کیا جائے۔ اپنے نوجوانوں کے جب وہ مسائل لے کے آتے ہیں
ہرگز اعراض نہ کیا جائے، چھوڑو یہ مسئلہ بڑا اہم نہیں، بیٹھو، ٹائم دو، اس نوجوان کے سوال کو توجہ سے سنو، اس کا جو حل ہو سکتا ہے ٹائم لے کر تیار ہو کر اس کا حل پیش کریں، محبت سے قریب کریں۔ اگر ہم محبت نہیں دیں گے تو باطل انہیں اپنا دوست بھائی بنانے تیار ہے۔ اس لیے فتنوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ اس موضوع پر اگر مزید پڑھنا ہو، حضرت مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہ کی بھی کتاب ہے 175 صفحات پر، موجودہ دور کے فتنے اور علماء کی ذمہ داریاں، اس میں بھی حضرت نے بڑی تفصیل سے کہ ماضی میں فتنوں کا جب بھی دور آیا ہے، بھئی ہمارے زمانے کے فتنوں کو ہم فتنہ کہیں، ہم ہی بڑا فتنہ ہے۔ فتنہ اکبری کو پڑھ لیجئے، بس آپ فتنہ اکبری کو پڑھ لیجئے۔ جو اکبر بادشاہ ہے، شراب حلال کر رہا ہے، خنزیر کا احترام ہو رہا ہے، پوجا کی جا رہی ہے، آگ کا احترام ہو رہا ہے، ختنے کے مسائل کو بند کر رہا ہے، پورے شرکیہ عقائد اس کے اندر پائے جا رہے ہیں، اور خود بادشاہ وقت ہے۔ ایسے موقع پر مقابلہ کرنا کہ بادشاہی فتنہ بن گیا، اور ایک بندہ اپنے گاؤں سے اٹھ کر شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی وقت کے بادشاہ کا مقابلہ کر لیتے ہیں، پورے دین الہی کو لات مار کے نکال دیتے ہیں کہ دین الہی کے نام پر یہ دین شیطانی قائم کر رہا ہے۔ وقت کے بادشاہ سے مقابلہ کرنا اور جیلوں کی زندگی گزارنا وہ کتنا بڑا مشکل کام ہے۔ ہمیں تو اپنی مسجد کے دائرے میں محنت کر لینا ہے، کسی بادشاہ کی مخالفت نہیں، کسی درندے اور ظالم کی مخالفت نہیں، اپنے مقتدیوں کے تحفظ کی بات ہے۔ تو کوئی بڑا کارنامہ ہی نہیں جسے ہم کارنامہ سمجھیں۔ اس واسطے مطالعے کی کثرت شروع کریں، رابطے میں رہیں، کسی نہ کسی استاد سے رابطے میں رہیں جو آپ کے علاقے میں تحفظ ختم نبوت پر کام کرتے ہوں، ان سے جڑیں، ان سے کتابیں لیں، ان سے پوچھتے رہیں کام کے طریقے۔ اس طرح اپنے علاقے کے عوام کی حفاظت کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔